کمزور دل والا آدمی تو ان کی شہادت کو نہ سن سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے. ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. جس نے ان کو شہید کرایا اس نے جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کا کلیجہ نکالا. دل نکالنا آسان بات ہے کیا؟ کسی کا دل نکالنے کے لیے بہت ہمت چاہیے. اس نے دل نکالا، وہ دل کو کھا گئی. امام حسین کی شہادت سے بڑی شہادت ہے. اور ان کے کانوں کو کاٹ دیا گیا، ان کی ناک کو کاٹ دیا گیا، ہونٹوں کو کاٹ دیا گیا، دانتوں کو نکال دیا گیا، اور ان کی آنکھوں کو نکال دیا گیا، اور ان کی انگلیوں کو ایک ایک کر کے کاٹا ہندا نے. اور ان کی انگلیوں کو کاٹ کے ہار بنایا، پیر کی انگلی کو کاٹا ہار بنایا. جب آپ کی وفات ہو گئی تو غسل دیا تو اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. جو بات حضور نے حضرت فاطمہ کو کہی وہی بات میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ جس طرح حضرت فاطمہ حضور کے وفات پر نہیں روئی، اس طرح میری شہادت پر بھی تم رونا نہیں. یہ کون؟ یہ امام حسین فرما رہے ہیں حضرت زینب کو کہ تم بھی میری وفات پر رونا نہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ اس معاملے میں زینب کے ساتھ ہیں. شیعہ ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ شیعوں کو بد دعا ہے. میرے بھائی کے لیے روتے ہو، آج تم میرے بھائی کے لیے روتے ہو، میری بد دعا ہے قیامت تک تم اسی طرح روتے رہو. جس طرح میرا بھائی حافظ قرآن تھا، تم نے میرے بھائی حافظ قرآن کو شہید کیا، ان کو قتل کیا، میری بد دعا ہے کہ تم کبھی بھی حافظ قرآن نہ بن سکو. آج ساری دنیا گواہ ہے، دنیا کے اندر چپے چپے پہ حافظ قرآن موجود ہے، لیکن کوئی شیعہ آج حافظ نہیں ہے. یہ حضرت زینب کی بد دعا ان کو لگ گئی ہے. شیعوں کا کہنا یہ ہے کہ جو ماتم کرے گا، ماتم کرنے کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یزید کی بخشش ہو گئی پھر، کیونکہ ہم واہ حسین والے ہیں، ہم ہائی حسین والے نہیں ہیں. ہمیں امام حسین پر فخر ہے، اور امام حسین ہماری نظروں میں جیت گئے، ہارے نہیں ہیں. اور ہارنے والے کا ماتم کیا جاتا ہے، جیتنے والے کا ماتم نہیں کیا جاتا. کبھی جیتنے والے کا کوئی ماتم کرتا؟ اور ہماری نظروں میں تو شیعہ خود بولتے ہارے کے جیت گئے، انہیں بھی بولتے جیت گئے. پھر جیتے والے آدمی کا ماتم کائی کو کر رہے بھائی؟ کہ میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں؟ جب فیصلہ ہو جائے تو ایک طرف ہو جائے، پھر دونوں طرف نہ رہے. تو یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو شوق ہے 10 محرم کو ڈھول بجانے کا، تو وہ ایک کام اور کریں اس سال. کیا کریں کہ فلسطین کے مسلمان 40,000 شہید ہو گئے، جاؤ اب 40,000 جو مسلمان شہید ہو گئے ان کا نام کبھی ڈھول بجاؤ. 10 دن تک اس کو رکھا، اس کے سامنے پوجا کیا، سجدہ کیا، اور اس کو تاگے باندھے اور اس کو منت مانگی، سب مانگی. اب وہ 10 دن ہونے کے بعد اس کو گندے نالے میں پھینک کر آ گئے. اسی ڈی جے پر، جس ڈی جے پر صبح میں کیا چل رہا تھا، یا حسین، شام کو اس نے اسی ڈی جے پر یہ چلایا ہوا تھا، نائک نہیں کھل نائک ہوں میں. آج ہم لوگ جس طرح کوفہ والوں کے بارے میں کہا گیا کہ کوفہ والوں کے دل تو امام حسین کے ساتھ ہے لیکن تلوار یزید کے ساتھ ہے، آج ہمارا بھی وہی حال ہے. ہمارے دل تو امام حسین کے ساتھ ہے لیکن ہمارے عمل سارے یزید والے ہیں. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة رواه الترمذي او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے. تو محرم الحرام کو جو یاد کیا جاتا ہے تو امام حسین کے ذریعے سے یاد کیا جاتا ہے. حالانکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کا امام حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے. محرم کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، کہ جو مہینہ ہے احترام والا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے. یعنی اللہ نے کب فرمایا؟ اللہ نے تو 1400 سال پہلے فرما دیا. یعنی جب اللہ نے فرمایا اس وقت تو امام حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اسی وقت اللہ نے فرما دیا تھا کہ محرم کا مہینہ احترام والا مہینہ ہے. لیکن ہم لوگ جو 12 مہینے ہیں کسی مہینوں کو نہیں پہچانتے، لیکن جیسا بھی محرم کا مہینہ آتا ہے فوراً جو ہے رونا دھونا، ماتم اور جو ہے بہت ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اور ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف 2 چیزیں ملتی ہیں عاشورہ کے تعلق سے. اور عاشورہ کا جو دن ہے، جو 10 محرم کا دن ہے، وہ تو ہر نبی کے لیے عید کا دن تھا، کیونکہ پہلے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ فرض تھا. اور اس امت پر بھی جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. اور بنی اسرائیل کے لیے تو جیسا ہماری عید کا دن ہے، بقرعید کا دن ہے، شب قدر کا دن آتا ہے، خوشیوں کا دن، ایسے ہی بنی اسرائیل کے لیے 10 محرم کا جو دن ہوتا تھا وہ عید کا دن ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ 10 محرم جو عاشورہ کا دن ہے
اس دن فرعون غرق ہوا، جو فرعون دریا میں ڈوب کر مر گیا، وہ دن کون سا تھا؟ وہ 10 محرم عاشورہ کا دن تھا۔ تو ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے، اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیا۔ بھئی ایسے ظالم بادشاہ سے ہمیں چھٹکارا ملا، ہمیں نجات ملی، تو ہمارے لیے عید کا دن کون سا ہے؟ عاشورہ کا عید کا دن ہے۔ اور وہ اتنے خوش ہوئے کہ حالانکہ جو ہماری عید ہے، ہم اپنی عید پر روزہ نہیں رکھ سکتے، ہماری عید پر روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بھی بنایا، روزے کا دن بھی بنایا، وہ لوگ اس دن روزہ رکھنے لگے۔ تو معلوم ہوا کہ عاشورہ کا جو دن ہے وہ کب سے مقدس دن ہے؟ بنی اسرائیل، جب تو حضور نبی بھی نہیں بنے، اور اس کے بعد تو ہزاروں نبی آئے، اس وقت سے لے کر امام حسین کی پیدائش سے پہلے بھی وہ مقدس دن تھا۔ لیکن ہم لوگ جو پہچانتے ہیں 10 محرم کو، وہ صرف امام حسین کی وجہ سے پہچانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی 10 محرم کا دن۔ اب پتہ نہیں کون سی مصیبت آ گئی، اب ایسی مصیبت آ گئی ہے، اب جو ہے سارے زمانے میں دیکھا دیکھ، ایک دوسرے کو دیکھا دیکھ۔ حالانکہ نہ کوئی یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ہمیں رونا ہے وہ رونا کہیں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے، ہمیں جو ماتم کرنا ہے، سوگ منانا ہے، ڈھول بجانے، شربت تقسیم کرنا، وہ کہیں ہے بھی نہیں ہے۔ اس بات سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے، میرے بستی کے جو لوگ کرتے آ رہے، میرے گاؤں کے جو لوگ کرتے آ رہے، بس مجھے بھی وہی کرنا ہے۔ اور کرتے کرتے اتنی آگے بڑھ گئے، اب اگر کسی کو سمجھایا جائے بھائی 10 محرم کے دن یہ کام نہ کرو، تو انہیں سمجھانے والوں کو کیا بولتا ہے؟ گستاخ رسول ہے، اہل بیت کا غدار ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، اس کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ حالانکہ اور یہ سارے کام کون کر رہے ہیں؟ ان پڑھ جاہل، جس کو قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، کبھی قرآن کو کھول کے دیکھتا نہیں ہے، کبھی جو ہے نماز جو ہے فجر کی نماز پڑھے مہینے ہو جاتے ہیں، وہ آدمی سب سے پہلے آ کے محرم مناتا ہے، اور محرم میں ایسا چھچورا پن، ایسا آوارہ گردی، خرافات اتنے ہو گئے، اتنے رسم بدعات شروع ہو گئے کہ سمجھ میں نہیں آتا کون سی رسم پہ بات کریں، کون سی بدعت پہ بات کریں۔ آدمی حیران ہو جاتا ہے، آخر میں بات کروں تو کس موضوع پہ بات کروں؟ کہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ سوگ منا رہے ہیں، کہیں دیکھا جاتا ہے ماتم منا رہے ہیں، کہیں رو رہے ہیں، کہیں نوحہ، کہیں مرثیہ، کہیں سبیلیں لگ رہی ہیں، کہیں حلیم بنا رہے ہیں، کہیں کھچڑی بنا رہے ہیں۔ ایک عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے، آخر میں کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں، کیونکہ اتنی جو ہے وہ بدعات شروع ہو چکی ہیں۔ اب اگر کس کو سمجھائے تو کیسا سمجھائے؟ بہت مشکل ہے کسی کو سمجھانا۔ اس لیے محرم کے جو عاشورہ کا جو دن ہے، اس میں سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ماتم۔ اب ایک سوال مسلمان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم ماتم کیوں نہیں کرتے؟ بھائی سارا ایران ماتم کر رہا ہے، سارا عراق ماتم کر رہا ہے، سارا بغداد ماتم کر رہا ہے، اور ہندوستان کے الگ الگ خطوں میں اکثر لوگ ماتم کر رہے ہیں، پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے اس معاملے میں؟ پہلے وہ سنیں آپ کہ ہم لوگ ماتم کیوں نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے۔ دیکھو، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کی وفات ہو گئی، کسی کی شہادت ہو گئی، چاہے وہ شہادت کیسے بھی ہوئی ہو، تو ہمیں اس شہادت میں دیکھنا ہے کہ اس شہادت کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ جو کوئی شہید ہوا ہے، اس شہید کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، ہمیں پہلے وہ طریقہ دیکھنا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال کے عرصے میں 256 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ؟ 256 صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن ہم حضور کے زمانے میں اور حضور کا عمل یہ دیکھتے ہیں کہ حضور نے کسی بھی صحابی کا ماتم نہیں بنایا، اور امام حسین کی شہادت تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی بڑی شہادت سنیں آپ، بہت ساری شہادتیں، آپ کو میں صرف ایک بتاتا ہوں۔ اتنے سارے صحابہ شہید ہوئے حضور کے زمانے میں، لیکن حضور نے صرف ایک واحد صحابی ہیں جن کو سید الشہداء کہا۔ کیا کہا؟ سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار ہیں یہ۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہوں گے، ابوبکر شہید ہوں گے، عمر شہید ہوں گے، عثمان شہید ہوں گے، حضور کو پتہ تھا۔ حضور نے ان کو پیشن گوئی بھی بتائی، بشارت بھی بتائی، ساری چیزیں سنائی، لیکن پھر بھی حضور نے کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ آپ سید الشہداء ہیں۔ آپ نے صرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ آپ سید الشہداء ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد کیا فرمایا کہ سید الشہداء امیر حمزہ ہیں، اور فرمایا کہ اسد اللہ، یہ اللہ کا شعر ہے۔ حالانکہ ان سے بھی بڑی صحابی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑی صحابی ہیں، ان کی بھی شہادت ہوئی ہے، لیکن حضور نے ان کو فرمایا کہ یہ کون ہے؟ اسد اللہ، یہ اللہ کا شعر ہے، اور یہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ ان کی شہادت شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، 15 شوال کو۔ کیسے شہادت ہوئی؟ کمزور دل والا آدمی تو ان کی شہادت کو نہ سن سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے۔ ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، بدن کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور جو ہندا ہے، ہندا جس نے ان کو شہید کرایا، اس نے جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کا کلیجہ نکالا۔ دل نکالنا آسان بات ہے کیا؟ کسی کا دل نکالنے کے لیے بہت ہمت چاہیے، اس نے دل نکالا، وہ دل کو کھا گئی۔ تو اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے؟
امام حسین کی شہادت سے بڑی شہادت ہے. اور ان کے کانوں کو کاٹ دیا گیا, ان کی ناک کو کاٹ دیا گیا, ہونٹوں کو کاٹ دیا گیا, دانتوں کو نکال دیا گیا, اور ان کی آنکھوں کو نکال دیا گیا, اور ان کی انگلیوں کو ایک ایک کر کے کاٹا ہندا نے, اور کی انگلیوں کو کاٹ کے ہار بنایا, پیر کی انگلی کو کاٹا ہار بنایا. تو اتنی خطرناک شہادت ہوئی ہے کہ امام حسین کی, لیکن کوئی بھی سید الشہداء امیر حمزہ کو یاد کرنے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جو فالو کر رہے ہیں آج کل وہ شیعہ کو فالو کر رہے ہیں, اسلام کو فالو نہیں کر رہے. اگر ہم اسلام کو فالو کرتے تو ہم بہت کچھ سمجھ جاتے, لیکن ہم لوگ شیعہ کو فالو کر رہے ہیں. ان کا ہار بنایا, ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی, پیر کی انگلیاں کاٹی, اور ہار میں کان کو بھی ڈالا گیا, آنکھ کو بھی ڈالا گیا, ناک ہونٹ سب کو کاٹا گیا, اور ہار بنایا گیا. اور وہ ہار بنا کر جو ہندا ہے اس نے اپنے گلے میں ڈالا, اور مکے کی گلیوں میں چیختی چلاتی تھی, شور مچاتی تھی, اور خوشی سے وہ جو ہے وہ جو ان کی شعر و شاعری ہوتی ہے شعر و شاعری پڑھتی تھی کہ آج ہم نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کر دیا. تو یہ کتنی بڑی شہادت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کے اعضاء کو جمع کیا تو آدھے اعضاء تو ملے بھی نہیں, دل تو ملا بھی نہیں, دل تو انہیں کھا گئی, انگلیاں تو ملے بھی نہیں, کان تو ملے بھی نہیں, آنکھیں تو ملے بھی نہیں, دانت نہیں ملے. اتنی خطرناک شہادت ہوئی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی, ایک مرتبہ نہیں. ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے اس کی ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھاتے, دوبارہ کوئی بولے تو بھی نہیں پڑھتا, بھائی ہو گیا لے کے جاؤ. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ 70 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی, 70 مرتبہ. بتاؤ, ایک مرتبہ پڑھانا ہی بہت بڑی بات ہے. تو حضور کو کتنا درد ہوا ہوگا کہ اپنے چچا کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھا رہے ہیں آپ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ان کو کبھی بھولے نہیں. اور جنہوں نے وحشی بن حرب جنہوں نے ان کو شہید کیا انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھا حضور کے سامنے آئے تو حضور نے ان سے فرمایا کہ میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا کی یاد آتی ہے. تو نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے, تو مسلمان ہو گیا ہے, لیکن میرے اوپر ایک احسان کر, تو میرے سامنے مت آئے گا, تو میرے پیچھے رہا کر. تو وہ ہمیشہ کبھی بھی پوری زندگی میں حضور کے سامنے نہیں آتے تھے, ہمیشہ حضور کے پیچھے رہتے تھے, اور حضور ان کا آنا محسوس کرتے تھے وہ آگے. تو یہ کتنی خطرناک شہادت ہے, اتنی دردناک شہادت. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب ہمیں حضور کی زندگی دیکھنا ہے. حضور کے چچا اتنے دردناک شہادت ہوئی ہے حضور کے چچا کی, لیکن حضور نے اپنے چچا کی شہادت پر ماتم نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا بھائی چلو شوال کا مہینہ آ گیا, آج 15 شوال ہے, چلو سارے صحابی مل کر ماتم کریں گے, سوگ منائیں گے, اور ان کا نام پر کھچڑا بنائیں گے, شربت بنائیں گے, شربت تقسیم کریں گے. حضور نے کبھی نہیں کہا. تو ہمیں ہر چیز کے کرنے سے پہلے اسلام کا عمل دیکھنا, اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے, اسلام کو دیکھنا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا سوگ نہیں منایا, ماتم نہیں بنایا, تو ہمارے لیے اب حکم کیا ملتا ہے؟ ہمارے لیے اب یہ حکم ملتا ہے شریعت سے کہ ہمیں بھی کسی کا ماتم منانا نہیں ہے, کسی کا سوگ منانا نہیں ہے. اور امام حسین جب وفات ہوئے, امام حسین کے 50 سال تک بعد بھی صحابہ زندہ تھے. اور جب امام حسین کی شہادت ہوئی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت 300 صحابی زندہ تھے. 50 سال تک زندہ تھے صحابی, لیکن کبھی ان کے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ ہمیں بھی ماتم کرنا ہے, ہمیں بھی سوگ منانا ہے, ہم بھی ان کے نام پر سبیلے لگائیں گے, ہم بھی ان کے نام پر شربتیں تقسیم کریں گے. کبھی ان کے ذہن میں نہیں آیا. اور امام حسین کے بیٹے, سگے بیٹے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک زندہ رہے امام حسین کے بعد. کبھی ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ میرے والد صاحب وفات ہو گئے, بھائی اب میرے والد صاحب جب شہید ہوئے ہیں تو مجھے اپنے والد صاحب کے لیے جو ہے کھچڑا بنانا ہے, حلیم بنانا ہے, شربت بنانا ہے, غم اور ماتم کرنا ہے, نوحہ کرنا ہے, مرثیہ پڑھنا ہے. سگا بیٹا نہیں کر رہا بھائی. سگے بیٹے سے زیادہ درد ہوگا کسی کو؟ والد صاحب اگر کسی کے فوت ہو جائیں, بستی میں کسی کو درد ہوتا ہے جتنا درد سگے بیٹے کو ہوتا ہے. والد صاحب کا درد سب سے زیادہ سگے بیٹے کو ہوتا ہے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا. یہاں جو آدمی جو کام سگے بیٹے نہیں کر رہے وہ دوسرے کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے اس لیے نہیں کیا, ان کو معلوم تھا, ان کے سامنے حضور کی تعلیمات تھی, ان کے سامنے قرآن تھا, ان کے سامنے حدیثیں تھی, ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. لیکن مسلمانوں کے سامنے اب سب کچھ ہے, لیکن مسلمان اپنے اسلام کو فالو نہیں کرنا چاہتے, وہ شیعہ کو فالو کر رہے ہیں. اب ماتم ہے, ماتم کی ابتدا کب ہوئی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو وفات ہوئے وہ سن 61 ہجری میں فوت ہوئے. ان کی شہادت جو ہے وہ سن 61 ہجری میں ہوئی. اور معیز الدولہ بغداد کا بادشاہ تھا. معیز الدولہ وہ اتفاق سے وہ شیعہ تھا. تو جب یہ بادشاہ بنا وہ 352 ہجری تھی. اب اس نے دیکھا کہ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نیو ایئر مناتے ہیں, جب کرسمس ڈے مناتے ہیں, اب اس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا منا رہے ہیں, تو لہٰذا ہمیں بھی امام حسین کا منانا چاہیے کیونکہ ہم لوگ شیعہ ہیں. کیونکہ شیعہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو امام حسین کو مانتے ہیں, حضرت علی کو مانتے ہیں. وہ اتنا حضور کو نہیں مانتے جتنا حضرت علی کو مانتے ہیں.
تو اس نے 1 سال یہ حکم دیا تمام عورتوں کو، کیونکہ خود شیعہ تھا، اس کے ماننے والے بھی شیعہ تھے۔ اب اس نے حکم یہ دیا کہ ساری عورتیں گریبان کو پھاڑ دیں اور روپٹے کو اتار دیں، بال کھول دیں، اور اپنے چہروں پر تھپڑ مار کر نوحہ کرتی ہوئی، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی وہ روڈ پر نکل جائے۔ اب اس نے ایک مرتبہ 1 سال ہی حکم دیا، اب آئے سال ہوتے 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 ایسے ہو گیا۔ اب یہ کب حکم دیا اس نے؟ 352 ہجری میں، یعنی امام حسین کو اب وفات ہو کے 300 سال ہو گئے۔ 300 سال کے بعد جو ہے وہ ماتم شروع ہوا، 300 سال کے بعد۔ اب ہم لوگ جو لوگ ماتم کر رہے ہیں وہ لوگ کسی دین کو فالو نہیں کر رہے، وہ تو اس بادشاہ کو فالو کر رہے ہیں، معز الدولہ کو، جو بغداد کا بادشاہ تھا، جو شیعہ تھا، حضرت شیعہ کو فالو کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف وہ کتاب ہے جس میں ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی کسی بھی گھر میں کہیں بھی پوری دنیا کے اندر کوئی مسلمان وفات ہو جائے یا شہید ہو جائے، کیسا بھی اس دنیا سے چلا گیا کسی بھی حال میں، تو اس انسان کے لیے جو وفات ہو گیا اس کے گھر میں جو اس کے رشتہ دار ہیں مرد، ان تمام مردوں کے لیے سوگ صرف 3 دن ہے۔ کتنے دن ہے سوگ؟ صرف 3 دن سوگے، بس 3 دن ختم ہو گئے، اب سوگ نہیں کرنا ہے، اب اس سے زیادہ سوگ کرنا حرام ہے۔ اور جو اس کی بیوی ہے، اگر کوئی آدمی وفات پا گیا، اس کی جو بیوی ہے، اس کی بیوی کے لیے 4 مہینے، اس کی بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھنا، یہ اس کے لیے سوگے بس، بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن، اور عام جو اس کے دوست ہیں، احباب ہیں، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان تمام کے لیے 3 دن سوگے بس، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے۔ اب ان کو 1400 سال ہو گئے سوگ مناتے مناتے، ماتم مناتے مناتے۔ اب لکھنؤ کے اندر ایک جلسہ تھا، کافی عرصے کی پہلے کی بات ہے، لکھنؤ کے اندر جلسہ تھا، تو وہ جلسے کے اندر اتنا بڑا جلسہ تھا کہ سعودی عرب سے ایک شیخ کو بلائے جلسے کے لیے، بھائی بڑے مولانا آنا چاہیے، جلسہ ہے۔ اب وہ سعودی عرب، وہ جو اتفاق سے جلسہ جو تھا وہ 10 محرم کے دن تھا، اب سعودی سے جو شیخ آئے انہیں ٹرین سے جیسا اترے، اب ٹرین سے جب اترے، اب لکھنؤ میں تو سب مسلمان ہی ہیں اکثر، ٹرین سے جب اترے تو وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اب جب ریلوے اسٹیشن سے باہر گئے تو دیکھا کہ لوگ ماتم بنا رہے ہیں، کوئی سینہ پیٹ رہے ہیں، کوئی چہروں کو مار رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ تلواروں کو مار رہے ہیں، چاقو مار رہے ہیں، پورا بدن انہوں نے کاٹ لیا۔ اب انہوں دیکھ کے حیران ہو گئے، انہوں یہ سوچے کہ شاید ان کو میرا جلسے میں آنا پسند نہیں، اس لیے یہ لوگ میرے وجہ سے کر رہے ہیں ایسا، کیونکہ یہ سارے چوچلے یہیں سے، یہاں سے باہر گئے تو کوئی ماتم کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ جب آئے تو انہوں نے کسی سے پوچھا، بھائی ان کو میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاؤں، بھائی میری وجہ سے کاٹ رہے پھاٹ رہے اپنا آپ کو، میں واپس چلا جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں حضرت، پھر یہ کائی کو کر رہے کہ وہ امام حسین فوت ہوئے تھے نا، امام حسین کی جو شہادت ہوئی تھی تو ان کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اب ان کو تو معلوم تھا امام حسین کی شہادت کب ہوئی، تو انہوں نے جو جملہ بولا وہ جملہ ہر کتاب میں موجود ہے، تو انہوں نے کہا اچھا ان کو آج معلوم ہوا امام حسین کب شہید ہوئے؟ 1400 سال پہلے۔ ماتم کب کر رہے ہیں؟ آج۔ تو انہوں نے کیا کہا، اچھا ان کو آج معلوم ہوا، یعنی وہ تو 1400 سال پہلے شہید ہو گئے، بات ختم ہو گئی، یہ آج تک لوگ ماتم کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں ماتم کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ ماتم کر رہے ہیں یہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ شیعوں کو فالو کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا امام حسین کی شہادت کا، حضور کو تو پتہ تھا۔ بہقی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کو بتایا کہ آپ کے دونوں نواسوں کو شہید کیا جائے گا، امام حسن کو زہر دیا جائے گا اور امام حسین کو جو کربلا کے اندر شہید کیا جائے گا۔ اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹی دے کر کے، یہ کربلا کی مٹی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہم سب کی ماں ہے، ان کو مٹی دی کہ اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا۔ جب امام حسین شہید ہو گئے انہوں نے اس مٹی کو نکالا 50 سال کے بعد، تو دیکھا کہ مٹی سرخ ہو چکی تھی۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہے پہلے، حضور کو تو پہلے ہی پتہ ہے، لیکن حضور نے کبھی یہ نہیں کہا بھائی آنے والے 10 محرم کو امام حسین میرا نواسہ شہید ہوگا، چلو سب مل کر ماتم منائیں گے، کہیں بھی نہیں کہا حضور نے۔ تو ہمیں ہر کام سے پہلے سب سے پہلے اپنی شریعت کو دیکھنا ہے کہ ہماری شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اب جو لوگ ہم لوگ ماتم نہیں مناتے، اب وہ لوگ یہ بولتے ہیں شیعہ لوگ کہ تمہیں غم نہیں ہے اس لیے ماتم نہیں منا رہے، ہمیں غم ہے۔ تو غم منانا الگ ہے، غم ہونا الگ بات ہے، غم منانا الگ بات ہے، غم ہونا الگ بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، اب وہ جب دوبارہ پلٹ کر وہ دن آتا انہیں کیا روتا پیٹتا؟ کیا بتاؤ کون روتا پیٹتا ہے؟ کون ڈھول بجاتا ہے؟ آج ڈھول بجائیں گے کو آج کے دن 1 سال پہلے میرے والد صاحب فوت ہوئے تھے، بتاؤ کون پاگل ہے ایسا؟ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ تیرے والد صاحب آج کے دن فوت ہوئے تھے، آج 12 تاریخ ہے،
بھئی 12 جولائی کو تیرے والد صاحب فوت ہوئے تھے پچھلے سال، آج 12 جولائی ہے اور تو مندی کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، مزہ لے رہا ہے، لہٰذا تجھے کوئی غم نہیں ہے. کوئی ایسا بول نہیں سکتا کہ اس کو غم ہے، لیکن وہ اپنا غم دکھا نہیں سکتا ہے. اس کو غم ہے اپنے حد تک، کوئی آدمی اس کو یہ کہہ نہیں سکتا. اس لیے شیعوں کا کہنا ہمارے سے کیا ہے کہ تم لوگوں کے امام حسین کا غم نہیں ہے اس لیے تم غم نہیں منا رہے. تو غم منانا الگ ہے، غم ہونا الگ ہے. ہمیں غم ہے امام حسین کی شہادت کا، غم دنیا کے ہر مسلمان کو ہونا چاہیے غم، کیونکہ اہل بیت ہمارا ایمان کا حصہ ہیں. جب تک ہمیں اہل بیت سے محبت نہیں ہوگی جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلیں گے نہیں. لیکن غم منانا الگ ہے، غم ہونا الگ بات ہے. ہمیں غم ہے لیکن ہم غم مناتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس لیے غم نہیں مناتے. اگر غم منانا ہوتا تو ہم سب سے پہلے کس کا غم مناتے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم مناتے 12 وفات کو. لیکن جب اس دن بھی صحابہ نے غم نہیں منایا تو لہذا ہم صحابہ کے ساتھ ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے کون ہیں؟ حضرت علی ہے. حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے جب آپ کی وفات ہو گئی. تو غسل دیا تو اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں منع کیا ہے ماتم کرنے کا، سوگ منانے کا، رونے کا. کسی کی وفات پر آپ نے ہمیں منع کیا ہے. اگر آپ منع نہ کرتے تو آج ہم اتنا روتے کہ مدینے کی گلیاں بھی ہمارے ساتھ روتی. آج ہم دنیا کو دکھاتے رونا کس کو کہا جاتا ہے، ہم سب مل کر اتنا روتے. لیکن آپ نے ہمیں منع کیا ہے کیونکہ حضور کا چلا جانا ہی سب سے بڑا غم ہے. حضور کے جانے سے، حضور کے غم سے بڑا ہمارے لیے کوئی غم نہیں ہے. اگر ہم غم مناتے تو وہ حضور کی وفات کا غم مناتے. لیکن یہاں پر حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں منع نہ کرتے رونے کے لیے تو ہم اتنا روتے کہ دنیا یاد کرتی کہ رونا کس کو کہا جاتا ہے، ہم دنیا کو دکھاتے. اور یہ مدینے کی گلیاں، مدینے کی دیواریں بھی ہمارے ساتھ روتی. لیکن ہم رو رہے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے منع کیا ہے. اس لیے ہم لوگ کس کے ساتھ ہیں؟ ہم لوگ حضرت علی کے ساتھ ہیں، ہم لوگ حضرت زینب کے ساتھ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں تو ان سے فرمایا کہ میری وفات کے بعد تم رونا نہیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، نوحہ نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، سوگ نہیں منانا میری وفات کے بعد. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ. جب حضور کی وفات ہوئی تو کسی صحابی نے ذرہ برابر بھی حضرت فاطمہ کی آواز نہیں سنی، کیونکہ والد صاحب چلے گئے، رونا چاہیے تھا لیکن ان کے سامنے حضور کے جملے تھے، حضور نے منع فرما دیتا ہے. اسی طرح جب امام حسین شہید ہوئے تو امام حسین جب شہید ہوئے تو حضرت زینب، یہ امام حسین کی بہن ہے، یہ آپ کے ساتھ تھی. تو امام حسین جب اکیلے بچ گئے، اکیلے رہ گئے اور امام حسین کو جب معلوم ہو گیا کہ اب میری شہادت قریب ہے تو امام حسین نے اپنی بہن حضرت زینب کو بلایا اور کہا کہ جو بات حضور نے حضرت فاطمہ کو کہی وہی بات میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ جس طرح حضرت فاطمہ حضور کے وفات پر نہیں روئی اس طرح میری شہادت پر بھی تم رونا نہیں. یہ کون؟ یہ امام حسین فرما رہے ہیں حضرت زینب کو کہ تم بھی میری وفات پر رونا نہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ اس معاملے میں زینب کے ساتھ ہیں، ہم لوگ اس معاملے میں حضرت زین العابدین کے ساتھ ہیں جو حضرت امام حسین کے بیٹے تھے. وہ 40 سال تک زندہ رہے لیکن انہوں نے کبھی رویا، چیخنا، چلانا وہ سب نہیں کرا کیونکہ ان کے سامنے حدیثیں تھیں. اب وہ حدیثیں کیا ہیں؟ یہ حدیثیں سنیں آپ. بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا جو آدمی کسی کی وفات پر، کسی کی شہادت پر، کسی کی میت پر نوحہ کرے، ماتم کرے، سوگ منائے، 3 دن سے زیادہ غم کرے تو اس کو کہہ دیا جائے کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے وہ آدمی. اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو نوحہ کرے، ماتم کرے کسی کی شہادت پر، کسی کی وفات پر اور وہ بغیر توبہ کے مر جائے تو قیامت کے دن اس کو خارش کا کرتا پہنایا جائے گا اور تارکول کا کرتا پہنایا جائے گا. تارکول کا، خارش کا کرتا، ایسا کرتا جس کو پہنتے کھجلی مچے گی. یہ دنیا کا کرتا نہیں ہے جس کو اتار دے گا، یہ جہنم کا کرتا ہے جس کو آدمی اتار نہیں سکتا ہے. یہ کس کی سزا ہے؟ یہ اس کی سزا ہے جو نوحہ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے. اسی طرح نسائی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لعنت ہے اس آدمی پر جو کسی کی وفات پر نوحہ کرے، ماتم کرے، اور لعنت ہے اس آدمی پر جو کسی کی وفات کے لیے سر منڈا دے. اب یہاں تو ایک فیشن بن گیا ہے، کسی کے گھر میں وفات ہوئی اب گھر کے سارے لوگ گھنڈو ہو گئے. کئی کو گھنڈو ہو گئے؟ یہاں حضور نے منع فرمایا کہ لعنت اس آدمی پر کہ جس گھر میں وفات ہو نوحہ کرے اور وفات پر جو گھنڈو ہو جائے. یہ تو مشرکوں کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تو حضور نے لعنت فرمائی. اسی طرح نسائی شریف کی روایت ہے اور مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، کوئی عورت، کوئی بھی مسلمان مر جاتا ہے تو فرشتے اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. فرشتے بھی انسانوں کے ساتھ، آدمیوں کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا
کہ فرشتے اس آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے ماتم کرے، کسی کی وفات پر ماتم اور نوحہ کرے اس کی فرشتے نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اور اس طرح ترمذی کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں سے حضور نے ہمیں دو چیزوں سے منع فرمایا کہ ان دو چیزوں سے پوری زندگی رکنا، ایک نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اور دوسرا مرثیہ خوانی کرنا۔ مرثیہ، اب وہ ہائے زینب، ہائے فاطمہ، ہائے حسین، ہائے زینب، بھئی وہ مقدس اہل بیت کی خواتین ہیں۔ کیا کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ میری بہن اور میری بیٹی کا نام روڈوں پر لیا جائے؟ بھئی کسی کی بہن کا نام، کسی کی بیٹی کا نام شبنم ہے، اب کوئی ایک آدمی جا کے ہائے شبنم کہ اس کو کتنا غصہ آتا، ارے میری بہن کا نام لے رہا روڈ پہ، غصہ آتا۔ تو اسی طرح امام حسین کو بھی غصہ آتا ہوگا کہ میری بہنوں کا اور میری اولاد کا نام کس طرح روڈوں پر لیا جا رہا ہے۔ تو حضور نے منع فرمایا ان دو چیزوں سے، نوحہ کرنا اور مرثیہ خوانی سے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں کفر ہیں، میری امت میں دو چیزیں کفر ہیں، ایک تانا دینا، لوگوں کو تانا نہیں دینا کسی کو، دوسرا نوحہ کرنا، ماتم کرنا۔ یہ دو چیزیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفر ہیں۔ تو ہم لوگ کیوں ماتم نہیں کرتے ہیں؟ ہم لوگ اس لیے ماتم نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں شریعت سے کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ نے صبر کیا اور امیر حمزہ کی وفات پر حضور نے صبر کیا، تو ہم لوگ بھی اس معاملے میں حضور کے ساتھ ہیں، ہم لوگ اس معاملے میں حضرت علی کے ساتھ ہیں، ہم لوگ اس معاملے میں امام زین العابدین کے ساتھ ہیں، اور ہم لوگ اس معاملے میں حضرت زینب کے ساتھ ہیں جو امام حسین کی بہن ہے۔ اور شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ پھر کیا وجہ ہے شیعہ ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ شیعوں کو بد دعا ہے، شیعوں پر بد دعا ہے زینب کی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت امام حسین کی بڑی بہن ہے، ان کی بد دعا ہیں۔ جس طرح ہماری کتابیں ہیں بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، اس طرح ان کی بھی کتاب ہے شیعوں کی کتاب، ایک کتاب ہے مجالس المؤمنین، ایک کتاب ہے جلاء العیون، ان کی بڑی بڑی کتابیں، کیونکہ وہ ان کتابوں کو نہیں مانتے، ان کی اپنی کتابیں ہیں، تو ان کی کتاب میں ہے، ان کی کتاب میں، ہماری کتاب میں نہیں، بلکہ شیعہ لوگوں کی کتاب میں ہے۔ شیعہ لوگوں کی کتاب میں کیا ہے؟ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے کوفہ گئی، کوفہ سے دمشق گئی، دمشق سے یزید کے پاس سے جب واپس آنے لگے تو کوفی جو لوگ تھے، کوفی، وہ دکھانے کے لیے رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے، نوحہ کرنے لگے، ماتم کرنے لگے۔ تو حضرت زینب نے جب ان کو دیکھا تو کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ تو حضرت زینب نے کہا کہ تم نے تو ہمیں قتل کیا ہے، تم نے تو ہمیں قتل کیا ہے، تمہاری وجہ سے تو میرا بھائی شہید ہو گیا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت زینب نے فرمایا کہ میری بد دعائیں تم ہمیشہ روتے رہو۔ یہ شیعوں کی کتاب ہے جلاء العیون، مجالس المؤمنین، تو ان میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ حضرت زینب نے فرمایا کہ انہوں نے بد دعا کی کہ میری بد دعائیں کہ تم ہمیشہ روتے رہو، تم اس رونے کے ذریعے سے اپنی غلطی کو چھپاؤ گے، اپنے آپ کو قاتل ہونے کو چھپاؤ گے، لیکن یہ چھپے گا نہیں۔ آج سب کو معلوم ہے کون سب سے زیادہ رو رہا ہے۔ اور احتجاج تبرسی یہ بھی شیعوں کی کتاب ہے، تو اس میں حضرت امام زین العابدین نے کہا، جب حضرت زین العابدین بھی آ رہے تھے واپس، تو انہوں نے بھی ان سے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے لیے رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ہی تو ہمارے قاتل ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ تم ہی تو قاتل ہو۔ اور آگے حضرت زینب نے احتجاج تبریسی ایک کتاب ہے انہی کی شیعوں کی، تو اس میں حضرت زینب نے کہا کہ تم نے میرے بھائی کے لیے روتے ہو، آج تم میرے بھائی کے لیے روتے ہو، میری بد دعا ہے قیامت تک تم اسی طرح روتے رہو۔ جس طرح میرا بھائی حافظ قرآن تھا، تم نے میرے بھائی حافظ قرآن کو شہید کیا، ان کو قتل کیا، میری بد دعا ہے کہ تم کبھی بھی حافظ قرآن نہ بن سکو۔ آج ساری دنیا گواہ ہے، دنیا کے اندر چپے چپے پہ حافظ قرآن موجود ہے، لیکن کوئی شیعہ آج حافظ نہیں ہے۔ یہ حضرت زینب کی بد دعا ان کو لگ گئی ہے۔ اور ان کی کتاب مجالس المؤمنین شیعوں کی، اس میں لکھا ہے کہ کوفے کے سارے لوگ شیعہ تھے۔ کوفے کے سارے لوگ کون تھے؟ شیعہ تھے۔ اور اسی طرح البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے کہ جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا، جب امام حسین کو سر کو نیزے پر لے جا کر یزید کے پاس لے جایا گیا، تو یزید کے گھر میں 3 دن تک ماتم ہوا، 3 دن تک یزید کے گھر میں ماتم ہوا، رونا چیخنا چلانا سب سے پہلے کس کے گھر میں ہوا؟ یزید کے گھر میں ہوا۔ اس لیے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو امام حسین سے محبت ہے، اصل تو وہ یزید کے پیچھے چل رہے ہیں، یزید کو فالو کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ اور شیعوں کا کہنا یہ ہے کہ جو ماتم کرے گا، ماتم کرنے کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یزید کی بخشش ہو گئی پھر، کیونکہ سب سے پہلے تو یزید نے ماتم کیا، تو یزید کی تو بخشش ہو گئی۔ اور جو لوگ ڈھونگی تھے، کوفی تھے سارے، جن لوگوں نے قتل کیا، یہ بھی رو رہے ہیں، یہ بھی ماتم کر رہے ہیں، یہ بھی چیخنے چلا رہے ہیں، پھر تو ایسا لگتا ہے کہ ان سب کی بخشش ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیں کسی کو ماتم، امام حسین کا ماتم نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم واہ حسین والے ہیں، ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں۔ ہمیں امام حسین پر فخر ہے، اور امام حسین ہماری نظروں میں جیت کے ہارے نہیں ہیں۔ اور ہارنے والے کا ماتم کیا جاتا ہے، جیتنے والے کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ کبھی جیتنے والے کا کوئی ماتم کرتا؟ اور ہماری نظروں میں تو شیعہ خود بولتے
ہار کے جیت گئے، انہیں بولتے جیت گئے. پھر جیتے ہوئے آدمی کا ماتم کائی کو کر رہے بھائی؟ جیتے ہوئے کا ماتم نہیں کیا جاتا. اور ہم لوگ واہ حسین والے ہیں، ہم لوگ ہائے حسین والے نہیں ہیں. اور دوسری بات، شہید جو ہے وہ کہاں گیا مرنے کے بعد؟ اپنی شہادت کے پاس، اللہ سے گیا، اللہ کے پاس گیا. اور ان کو جو شہید ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے رہے ہیں، اور وہ جنت میں چلے کہ جنت اس دنیا سے بہتر ہے. اور شہید کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دعا سکھاتے تھے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے، دعا کرو، یہ دعا کرو. اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ تم دعا کرو اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرما. جب شہادت اتنی بری چیز ہے جو شیعہ سمجھ رہے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیوں سکھا رہے ہیں؟ دعا سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اس لیے دعا سکھا رہے ہیں کہ شہادت کوئی بری چیز نہیں ہے. اور دوسری بات، شہید کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ تو حضور کی بات میں نے آپ کو حدیثیں بتائی ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ نے پورا رکوع اتارا ہے شہید کے بارے میں، پورا رکوع. کیونکہ اللہ کو اسی وقت معلوم تھا 1400 سال پہلے کچھ فتنہ پھیلانے والے لوگ، کچھ فسادی لوگ، کچھ جھگڑالو لوگ پیدا ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت پورا رکوع اتار دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے. اور آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں تمہارے ساتھ رہیں گی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو آدمی شہید ہو گیا، جس کو شہید کر دیا گیا، اس آدمی کو مردہ نہ کہو، یہ مردہ نہیں ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ تو زندہ ہے. اور وہ کیسا زندہ ہے؟ اب آگے کوئی آدمی سوچنے لگے کیسا زندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ کس طرح زندہ ہے مجھے پتا ہے، تمہارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزماتے ہیں طرح طرح کی چیزوں سے. کبھی کاروبار میں نقصان ہو گیا، کبھی کسی کی وفات ہو گئی، کبھی کچھ ہو گیا، اس طرح آزماتے ہیں. جو ان تمام آزمائش پر صبر کرتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری اس آدمی کے لیے. اور آگے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جو وہ لوگ ہیں جو ہر مصیبت پر صبر کرتے ہیں. ایک تو قرآن ہے، ایک شیعوں کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، تو ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے، شیعہ کی بات کو فالو نہیں کرنا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جو آدمی نیک لوگ ہیں اور وہ ہر مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اللہ کا تھا وہ اللہ کے پاس چلا گیا. ہم بھی امام حسین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ امام حسین اللہ کے تھے، اللہ کے پاس چلے گئے. جنتی تھے، جنت میں چلے گئے. حضور کے نواسے تھے، حضور کے پاس چلے گئے. فاطمہ کے بیٹے تھے، حضرت فاطمہ کے پاس چلے گئے. حضرت علی کے بیٹے تھے، حضرت علی کے پاس چلے گئے. ہم بھی یہ کہتے ہیں. تو اللہ یہی فرما رہے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جو لوگ نیک لوگ ہیں اور جو ہر مصیبت پر صبر کرتے ہیں، جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صرف یہ جملہ بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آگے اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی رحمتیں نازل فرماتے ہیں. بات صاف ہو گئی، ماتم کی ساری باتیں صاف ہو گئی، سوگ کی ساری باتیں صاف ہو گئی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں جو لوگ صبر کرتے ہیں. واولئک هم المهتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، سیدھے راستے پر یہی لوگ ہیں جو ہر بات میں صبر کرتے ہیں. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ امام حسین کی شہادت پر ہمیں بھی صبر کرنا ہے. ہمیں شریعت دیکھنا ہے، ایک طرف تو محبت ہے، ایک طرف شریعت ہے. کچھ لوگ بولتے تمہیں محبت نہیں ہے، ہمیں اس معاملے میں محبت نہیں دیکھنا ہے. ہماری محبت دل میں ہے. امام حسین کی کتنی محبت دل میں ہے یہ ہم چیر پھاڑ کے نہیں دکھا سکتے. ہمارے دل میں محبت ہے، لیکن ہم لوگ شریعت کو پہلے دیکھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کو محبت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ نہیں روئے تو کیا کہو گے؟ ان کو محبت نہیں تھی کیا؟ امام زین العابدین بیٹے ہیں آپ کے، آپ کی شہادت پر نہیں روئے، ماتم نہیں کیا؟ کیا امام زین العابدین پر بھی یہ فتویٰ لگاؤ گے کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ لیکن ان کے سامنے محبت سے پہلے شریعت تھی، ان کو شریعت پر عمل کرنا تھا. تو ہمیں بھی پہلے شریعت پر عمل کرنا ہے. آج جو ہے ماتم کرنے والے، یہ سب خرافات کرنے والے شیعہ بہت تھوڑے ہیں، ہمارے سنی اس میں زیادہ ہیں. آج کل کیا کس کو فالو کرا جا رہا ہے؟ شیعوں کو فالو کرا جا رہا ہے. وہ شیعہ جو قرآن کو ماننے کو تیار نہیں، وہ شیعہ جو حضرت ابوبکر کو ماننے کو تیار نہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان کو ماننے کو تیار نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگاتے ہیں، اس قرآن کو وہ ماننے کو تیار نہیں. آج ان کی ہم لوگ مسلمان مان رہے ہیں. آج اہل سنت والجماعت جو سنی لوگ ہیں وہ ان شیعوں کو مان رہے ہیں جو شیعہ کبھی زندگی میں جنہوں نے قرآن کو نہیں مانا، کبھی زندگی میں جنہوں نے صحابہ کو نہیں مانا، آج ان کو مان رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا مسلمانوں کو کیسے سمجھایا جائے. اس لیے میں تو بارہا کہتا ہوں کہ ہر مسلمان پہلے اپنے بارے میں فیصلہ کر لے، آخر میں ہوں کون؟ کیا میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں؟ جب فیصلہ ہو جائے تو ایک طرف ہو جائے، پھر دونوں طرف نہ رہے. بیچ میں آدمی رہے گا تو بیچ والوں کو کوئی پسند نہیں کرتا. اس دنیا میں کوئی پسند کرتا بیچ والوں کو؟ بتاؤ، بیچ والا ہی بیچ والے کو پسند کرتا ہے.
مخنث کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ بھی بیچ والے کو پسند نہیں کرتا۔ ایک طرف ہو جاؤ، یا شیعہ ہو جائے آدمی یا سنی ہو جائے، وہ ہے سنی لیکن وہ شیعہ کے کام کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو ایک طرف کر لیں۔ ہمارے یہاں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ کسی کی وفات ہو جائے تو تمہیں صبر کرنا ہے، صبر، اور ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کے ساتھ ہی اللہ کی رحمتیں رہتی ہیں۔ اور وہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ امام ان کی حضرت زینب کی بد دعا ہے، اس لیے کہ انہوں نے امام حسین کو قتل کیا، امام حسین کو کوفہ بلایا، کربلا بلایا امام حسین کو کوفہ والوں نے، اب ساتھ نہیں دیا، اب ان پر یہ بد دعا ہے، لعنت ہے، مارتے رہیں گے قیامت تک۔ مارتے کیوں رہیں گے؟ اگر ان کی سزا تو یہ تھی ان کو مارا جائے، ان کی سزا کیا تھی کہ ان کو مارا جائے۔ اگر ان کو کوئی دوسرا مارے گا کیس ہو جائے گا، پولیس میں چلے جائے گا، تھانے میں چلے جائے گا، پھانسی کے پھندے پر لٹک جائے گا، اس کو جو ہے مرڈر کر دیا جائے گا، اس کا انکاؤنٹر کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں امام حضرت زینب کی بد دعا کیسی لگی؟ تم خود کو خود ہی مارو، کوئی کیس نہیں ہوگا۔ خود کو مارا، تلوار 10 محرم میں شیعہ مر گیا، کوئی کیس نہیں کرے گا، بس خود کو مار کے مر گیا، خودکشی ہے، بات ختم۔ اگر کوئی دوسرا مارتا، سزا کیا تھی؟ اصل سزا تو یہ تھی کہ دوسرے مارے، لیکن دوسرا مارے گا تو پھر یہ پکڑا جائے گا۔ اب بد دعا ایسی قیامت تک کے لیے ہے یہ بد دعا کہ وہ خود کو خود ہی مارے گا، خود ہی مر گا۔ کتنے لوگ مر جاتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی شہید ہے، یہ خودکشی ہے، یہ شہید نہیں ہے۔ تو ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے ان کو شوق چڑھا ہے، وہ ڈھول بجاتے ہیں امام حسین کی شہادت پر، باجا بجا رہے ہیں، ڈھولک بجا رہے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں خوشی ہے۔ اس لیے بارہا بہت سارے علماء نے کہا ہے، میں بھی یہ کہتا ہوں، کسی کا بھی، سب کے والد صاحب ہوتے ہیں، جب والد صاحب کی برسی آئے، والد صاحب کا عرس آئے، تو اس دن بھی ڈھول بجاؤ، کیونکہ آج میرے والد صاحب اس دنیا سے گئے تھے، آج ہم باجا بجائیں گے، ڈی جے بجائیں گے، گانے گائیں گے، ناچیں گے۔ جب والد صاحب کا وفات کا دن آتا ہے تو سورت گرا کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، سورت گرا دیتا نہیں۔ حالانکہ یہ ڈھول باجے بجانا اسلام میں حرام ناجائز ہے۔ اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا، آیت نمبر 90، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ جوا، سٹا، تاش، ڈھول بجانا، باجے بجانا، گانا ناچنا، یہ سارے کام شیطان کے کام ہیں، اور شیطان تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو امام حسین کی شہادت پر ڈھولک بجاتے ہیں، انہوں نے اتنے خاندان کے لوگ ان کے خاندان سے اپنے چلے گئے، اپنے خاندان کے لوگوں پہ ڈھول بجاؤ۔ بھائی آج ڈھول بجا رہا ہے، کیوں؟ آج کے دن میری والدہ جو ہے اس دنیا سے چلی گئی تھی، آج میرے کو ڈھول بجانا ہے، کوئی بھی نہیں بجاتے۔ لیکن امام حسین کے جب 10 محرم آیا، اب ڈھول بجا رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، مستی مزے کر رہے ہیں، ناچ رہے گا رہے ہیں۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ اسلام کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو شوق ہے 10 محرم کو ڈھول بجانے کا، تو وہ ایک کام اور کریں اس سال۔ کیا کریں کہ فلسطین کے مسلمان 40,000 شہید ہو گئے، جاؤ اب 40,000 جو مسلمان شہید ہو گئے ان کا نام کا بھی ڈھول بجاؤ۔ بھائی شہید کے لیے ڈھول بجا رہے ہیں نا، یہ بھی تو شہید ہوئے ہیں، ان کے نام کا بھی ڈھول بجاؤ، پھر ان کا نام کا کیوں نہیں بجا رہے؟ تو اس لیے ڈھول وول کچھ بجانا نہیں ہے، بس مستی مزہ مسخرہ پن کا ہے، اور جہاں عیاشی ہوتی ہے، آج کل مسلمان جو ہے عیاشی کو پسند کرتے ہیں۔ دین اصل میں ہے کیا وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ دین صرف وہی ہے جو 1400 سال پہلے آ چکا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، بس یہی دین ہے۔ اس کے علاوہ 1400 سال کے بعد کی جتنی باتیں ہیں سب بیکار کی باتیں، ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اور ایک یہ دیکھا جاتا ہے کہ تعزیے بھی نکال رہے ہیں کوئی، یہ بات تو ایسی ہے، اس بات کو کرنے سے پہلے آدمی کو سوچنا پڑتا ہے کہ میں زندہ بچوں گا کہ نہیں بچوں گا اگلے جمعے تک۔ یہ بات کرتے تو اپنا گھر کا، اپنا جو اپنی بستی میں رہتا ہے انہیں دشمن ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہماری پول کا کو کھول دی، یہ پول نہیں ہے، یہ اسلام ہے، اسلام جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اور ہم لوگ اسلام بتانے والے، اسلام بنانے والے نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسلام بنانے والا، ایک ہوتا ہے اسلام بتانے والا، اور ہم لوگ اسلام بتانے والے ہیں، اسلام بنانے والے نہیں ہیں۔ اور لوگوں کو شوق چڑھا ہے تعزیہ بنانے کا، تو سن لے تعزیہ سب سے پہلے کس نے بنایا؟ امیر تیمور لنگ، جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، لنگڑا بادشاہ تھا، 1,70,00,000 لوگوں کا قاتل ہے وہ، شیعہ تھا وہ، 42 ملکوں پر اس کی حکومت تھی، لنگڑا تھا وہ ہر سال کربلا جاتا تھا۔ ایک سال بیمار ہو گیا، نہیں جا سکا تو اس نے اپنے وزیر سے کہا، اس کا وزیر شیعہ تھا، اب اس کے وزیر نے امام حسین کی شبیہ بنا کر اس کو دے دی، روزے کی بنا کر، اب اس کو بہت پسند آیا، اگلے سال سے اس نے اعلان ہی کر دیا کہ سارے لوگ ایسی شبیہ بناؤ۔ اب امام احمد رضا خاں بریلوی کے جو ماننے والے لوگ ہیں، انہوں نے امام احمد رضا خاں بریلوی نے صرف تعزیہ داری، ان کی کتاب ہے، انہوں نے فرمایا کہ صرف اتنی اجازت ہے 10 محرم کو امام حسین کے روزے کی شبیہ بنا کے گھر میں رکھ لیں، بس اتنا۔ امام حسین کے روزے کی شبیہ بنائے، جیسا کہ امام حسین کا روزہ ہے ایسا روزہ چھوٹا سا بنائے، گھر میں رکھ لے، بس اتنی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل کیا کیا جا رہا ہے؟ آج کل تعزیہ کے نام پر بڑی اتنا لمبا تعزیہ بنایا جا رہا ہے، وہ تاروں کو ٹچ ہو گیا، کتنے لوگ مر گئے،
یہ خودکشی ہوئے، شہید کوئی شہادت کا رتی برابر ثواب نہیں ملے گا۔ جو لوگ تعزیے کی وجہ سے مرے سارے جو ہے وہ جہنم میں چلے گئے، سارے نے خودکشی کر لی۔ اب تعزیے کے نام پہ کیا بنایا جا رہا ہے؟ مکہ بنایا جا رہا، مدینہ بنایا جا رہا، قطب مینار، چار مینار، مکہ مسجد، اور بھائی یہ مسجد وہ مسجد، اور لال قلعہ اور جامع مسجد، اور اتنی لمبی لمبی میناریں بنا رہے، کیا ہے یہ تعزیہ ہے۔ اور اہس پہ بنا رہے میرا 100 میٹر کا، 200 میٹر، 200 اتنا لمبا لمبا ایسا بنا رہے، سمجھ میں نہیں آتی یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا صحابہ نے تعزیہ بنائے؟ کہ تابعین نے تعزیہ بنائے؟ کیا امام بخاری نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے، جس کو ہم فالو کرنے والے، انہوں نے تعزیہ بنائے کیا؟ اگر انہوں نے بنائے تو بہت اچھا، ہم بھی بنائیں گے۔ اور ظلم تو یہ ہے یہاں تک تو ٹھیک تھا بنائے، اس سے آگے جو بات ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ظلم تو یہ ہے کہ اس پر یا حسین لکھا ہوا ہے، یا علی لکھا ہوا ہے، فاطمہ لکھا ہوا ہے، یا حسین یا حسن لکھا ہوا ہے، اوپر کلمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب یہ آگے کی جو بات ہے، میں نے جب وہ ویڈیو اپنی آنکھوں سے دیکھی تو میری آنکھوں بھی آنسو نکل گئے۔ کیا اب وہ بنایا، 10 دن تک اس کو رکھا، اس کے سامنے پوجا کیا، سجدہ کیا، اور اس کو تاگے باندھے، اور اس کو منت مانگی، سب مانگی۔ اب وہ 10 دن ہونے کے بعد اس کو گندے نالے میں پھینک کر آ گئے۔ بتاؤ پھینکتے نہیں پھینکتے؟ اس کو ٹھنڈا کر، یہ کون سا گرم تھا؟ اس کو ٹھنڈا کرنے کا مطلب آج تک میرے سمجھ میں نہیں آیا، اور میں چاہتا ہوں مجھے کوئی سمجھائے یہ بات، اس کو ٹھنڈا کرنے کا مطلب ہے کیا؟ اور گندا نالا جہاں پورے گاؤں کی گندگی، پورا گاؤں کا پاخانہ پیشاب جمع ہوتا ہے، خنزیر جام پھر رہے ہیں، اور پورے گاؤں کے جو ہے لوگ وہاں گندگی پاخانہ اپنا گھر کا پھینک رہے، وہاں جا کر تعزیے کو پھینک دیا۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ 10 دن پہلے جس کو مشکل کشا سمجھا، جس کو حاجت روا سمجھا، جس کے سامنے سجدہ کیا، جس سے منت مانگا، آج ان سے کون سی مصیبت آئی کہ 10 دن کے بعد اس کو گندے نالے میں پھینک دیے؟ اگر بنا رہے ٹھیک ہے، بنانے کے بعد اس کو گھر میں رکھنا چاہیے تھا، اس پر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ ہمارا دوست گئے سو سال 10 محرم پہ میرے کو ویڈیو بھیجایا کہ وہ گندے نالے کے قریب گیا 11 تاریخ کو، 11 محرم کو، تو کلمہ لکھا ہوا تھا، وہ کلمہ گندے نالے کے ایسا کنارے پر آ کے لگا ہوا تھا۔ اس نے پھر وہ وہاں سے اٹھایا اور پھر ایک فوٹو کھینچ کر میرے کو بھیجایا۔ کتنی تکلیف دے رہا، اور یہ سارے کام کہاں ہو رہے؟ امام حسین کے نام پر ہو رہے، یہ سارے کام امام حسین کی۔ یہ محبت کیسی ہے ہمارے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ اور دوسری بات جو ہو رہی ہے، جو آدمی وہ علم اٹھاتا، پنجے اٹھاتا، اب یہ ایک دم ایسا جیسا شرابی رہتا، پاگل والی حرکت کرتا، اور لوگ یہ بولتے اس کے اوپر امام حسین آ گئے، بعض لوگ یہ بولتے حضرت علی اس کے اوپر آ گئے، امام حسن آ گئے، اور عورتوں نے بھی یہ ڈھونگ رچ دیا ہے، عورتیں بھی یہ کہتی ہیں کہ میرے اوپر جو حضرت فاطمہ آ گئی۔ کان کھول کر سن لے، یہ لوگ کان کھول کر سن لے، اسلام کو سنیں آپ۔ اسلام میں وہ آدمی کافر ہے، کافر مشرک، جو آدمی صرف یہ سوچ لے کہ کسی کی روح اس کے اندر آ گئی، کسی کی روح کسی دوسرے کے اندر حلول کر جانا، آ جانا، یہ اسلام میں نہیں۔ اسلام اس آدمی کو کافر قرار دیتا ہے۔ اسلام میں کسی کی روح، اگر ہم یہ سوچ لیں گے کسی کی روح کس کے اندر آ گئی تو پھر تو موت کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا، جنت جہنم ختم، پھر تو مرنے کے سارے ختم بھائی، جب اس کے روح میں آ جائے۔ امام حسین اگر آئیں گے تو کسی نیک کے جسم میں آتے۔ یہ شرابی کبابی کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کبھی مسجد میں نظر نہیں آتا، قرآن دیکھ کر اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے جسم پر امام حسین آ گئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ساری کہانی مسلمانوں کی ہے، یہ کام کوئی غیر مسلم نہیں کر رہا۔ آج مسلمانوں نے ہی جتنا اسلام کو بدنام کیا ہے، مسلمانوں نے ہی جتنا اسلام کو بگاڑا ہے، کسی دوسرے کی ضرورت نہیں، کسی دوسرے نے نہیں بگاڑا۔ کیسا اسلام ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب یہ جو ہے جیسا شرابی ڈولتا ہے اور وہ آگ پر چل رہا ہے، جو نبی ہمیں آگ سے بچانے آئے تھے آج وہ امت آگ پر چل رہی ہے۔ امام حسین کو بھی کتنا غصہ آتا ہوگا یہ دیکھ کر، یہ سوچ کر، جب ان کے پاس اطلاعات پہنچتی ہوں گی ان کو بھی کتنا غصہ آتا ہوگا کہ کیسا مذاق بنا رہے ہیں میرا، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ اگر میں بولوں آپ کے والد صاحب میرے اندر آگے دیکھو کتنا غصہ تھا، میرے والد صاحب کی بے عزتی کر رہا ہے کیا؟ تو امام حسین کی بے عزتی نہیں ہو رہی کیا؟ امام حسین کے بارے میں سوچ رہا کہ امام حسین اس کے جسم میں آ گئے۔ یہ مشرکان عقیدہ ہے، یہ کوئی روح کسی کے اندر نہیں آتی ہے، نہ قیامت تک آئے گی، نہ آئی ہے کبھی، اور جتنے لوگ دعویٰ کرتے ہیں سارے جھوٹے ہیں، یہ قرآن کے خلاف بات ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کوئی روح کسی کا، ایک بار جو آدمی مر گیا بس وہ یا تو جنت میں ہے جہنم میں ہے، جنت میں سے آئے گا نہیں۔ جنت میں سے کون آئے گا؟ جنت میں سے کوئی نہیں آتا ہے بھائی۔ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں چھوڑ کر یہ سڑے ہوئے بریانی کھانے، سڑا ہوا شربت پینے کوئی نہیں آئے گا۔ اور جو ایک بار جہنم میں چلا گیا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جہنم کے فرشتے اس کو چھوڑیں گے ہی نہیں۔ تو یہ سوچنا کہ اس کے جسم کے اندر امام حسین آ گئے، یہ مشرکان عقیدہ ہے، کوئی نہ تھا۔ کبھی غوث پاک سے آپ واقف ہے، کبھی پوری زندگی میں غوث پاک نے دعویٰ کیا کہ میرے اوپر امام حسین آ گئے؟ خواجہ غریب نواز نے کبھی دعویٰ کیا؟ کبھی کسی شیخ الحدیث نے دعویٰ کیا؟ کبھی کسی عالم نے، مفتی صاحب نے دعویٰ کیا یہ کہ میرے اوپر امام حسین آ گئے؟ امام حسین اگر آ رہے ہیں اس جاہل کے اوپر آ رہے ہیں جو کبھی فجر کی نماز پڑھتا نہیں ہے، جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، شرابی ہے، چرس اور گانجا مار لے کے ڈول رہا ہے، اور لوگ یہ بول رہے ہیں کہ اس کے اوپر امام حسین آ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ بالکل مشرکانہ عقیدہ ہے، اسلام سے خارج ہو گیا جو آدمی. میں تو اس سے بھی آگے کہتا ہوں، اگر امام حسین آتے تو سیدوں پر آتے جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں. سیدوں کو چھوڑ کر تیرے اوپر کئی کو آ رہے بھائی؟ نیک آدمی کو نیک آدمی سے محبت ہوتی ہے، تو تمہاری نظروں میں امام حسین نیک نہیں ہے کیا؟ تو بدکار ہے، زنا خور ہے، سود خور ہے، دنیا بھر کا حرام خور، تیرے اوپر امام حسین کیسے آ جائیں گے؟ اسلام کا مذاق بنا کر رکھ دیا. جب ہم ایسی ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور لوگ یہ مسلمان ہیں دعوے کرنے والے، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا آخر ہم ان کو کیسا سمجھائے، آخر کیسے. آپ کو بھی غصہ آ رہا ہوگا، لیکن یہ حقیقت بات ہے. کوئی آدمی کسی کا، اگر میں ہی بول دوں کسی کے گھر میں جا کے دیکھو آپ کے والد صاحب میرے جسم آگے دیکھو، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا. تو امام حسین کو بھی اس طرح غصہ آتا ہے بھائی کہ کس طرح دین اسلام کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے. اور جامعہ نظامیہ چلے جاؤ، فتوے لا لو. جامعہ نظامیہ حیدرآباد میں ہے. جب ان کو معلوم ہوا کہ لوگ علم اٹھا رہے، پنجے اٹھا رہے، تعزیہ اٹھا رہے، اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ تعزیہ رکھنے اگر جائز ہوتے تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں محراب میں مسجد میں رکھتے. دیکھا آپ نے کسی مسجد میں تعزیہ رکھا ہوا ہے؟ کسی مدرسہ میں، کسی خانقاہ میں؟ دنیا کا کوئی مدرسہ، کوئی مسجد ایسی نہیں جہاں تعزیہ رکھا ہو. رکھے کہاں ہیں؟ گھروں میں رکھے. تو معلوم ہوا کہ جس چیز کی اجازت مسجد میں لانے کی نہیں ہے وہ چیز ہے ہی نہیں. جب جامعہ نظامیہ والوں کو معلوم ہوا تو جامعہ نظامیہ والوں نے ایک فتویٰ لکھا، اتنا بڑا فتویٰ. اور وہ فتویٰ کہاں لگایا؟ مکہ مسجد کے سامنے لگا ہوا، جا کے دیکھ لیں آپ. مکہ مسجد کے سامنے لگا ہوا ہے، آپ جا کے دیکھ لیں. چار مینار کے پاس جو مکہ مسجد ہے، ایک بڑا فتویٰ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے. تعزیے اٹھانا، علم اٹھانا، سواری آنا، حاضری آنا، یہ ساری چیز ناجائز حرام ہے. اسلام میں ان چیزوں کو اجازت ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے جامعہ نظامیہ، جا کے دیکھ لیں آپ. یہ کوئی ایسی عجیب سی بات نہیں ہے. اس لیے میں تو دو باتوں میں ساری بات، دو بات سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک پیپر دے دیا ہے، ایک پیپر دے دیا ہے. وہ پیپر کہاں ہے؟ وہ پیپر قرآن ہے، وہ پیپر حدیث ہے. جو چیز قرآن حدیث میں نہیں ہے ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے. اور دوسری بات، قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا تو نے تعزیہ بٹھائے کہ نہیں بٹھائے، تو آگ پہ پھرا کہ نہیں پھرا، آگ پہ چلا کہ نہیں چلا، آگ پہ دوڑا کہ نہیں دوڑا، یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا. جب ہم سے جو چیز پوچھی نہیں جائے گی، تعزیے کے بارے میں، علم کے بارے میں، شربت کے بارے میں، پنجوں کے بارے میں، جب یہ چیزیں، ماتم کے بارے میں، سوگ کے بارے میں، جب یہ چیزیں ہم سے پوچھے ہی نہیں جائیں گی تو ہم ان چیزوں کے لیے مصیبت کائی کو اٹھانا، ان چیزوں کے لیے پریشانی کائی کو اٹھانا، ان چیزوں پہ کوشش کائی کرنا. جو ہم سے پوچھی جائیں گی ہم صرف انہی چیزوں کی کوشش کریں گے. ہم سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، نماز کی پابند بنے آپ. قرآن کے بارے میں سوال ہوگا، قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا. قرآن کے بارے میں سوال ہوگا، پوری 60-70 سال کی زندگی کہاں چلی گئی، قرآن کائی کو نہیں پڑھا. فجر کی نماز پڑھے کتنے دن ہو گئے. اس لیے 10 محرم کے دن جن کو شوق ہے شربت تقسیم کرنے کا، جو لوگ شربت تقسیم کرتے ہیں 10 محرم کے دن، ان سے سوال ہے کہ آج فجر بھی پڑھے کیا، آج ظہر بھی پڑھے کیا. 10 محرم کے دن میں بالاجی نگر میں گیا تو وہاں شربت تقسیم کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے اس پر ڈی جے پر ایک نعت لگائی ہوئی تھی، یا حسین یا حسین یا حسین. میں گیا تو میرے کو دیکھ کے آواز بڑھا لیا، چلو بھائی بہت اچھا ہے، یا حسین کر رہے. جب میں عصر کے بعد گیا، خدا کی قسم یہ مجھے اجازت نہیں دیتا ممبر یہ بات بتانے کو، لیکن میں بتا رہا ہوں ضمیر زندہ ہونے کے لیے. جب میں عصر کے بعد وہاں پر گیا کسی کام کے لیے، تو اس نے اسی ڈی جے پر، جس ڈی جے پر صبح میں کیا چل رہا تھا، یا حسین، شام کو اس نے اسی ڈی جے پر یہ چلایا ہوا تھا، نائک نہیں کھلنائک ہوں میں. ایسا کچھ ہے، وہ کیا جملہ ہے مجھے تو نہیں معلوم، لیکن ایسا جملہ ہے، وہ نائک نہیں کھلنائک، ایسا کچھ ہے. وہ کتنی شرم کی بات ہے. صبح تم یہ دعویٰ کر رہے تھے میں امام حسین کا فین ہوں، امام حسین کا دیوانہ ہوں، امام حسین کا عاشق ہوں، امام حسین کا دامن نہیں چھوڑوں گا. اب یہ تم نے کسی ہیرو کا دامن پکڑ لیا. اپنے بارے میں فیصلہ کریں، آخر میں ہوں کون؟ میں شیعہ ہوں کہ سنی ہوں. آج ہم لوگ جس طرح کوفہ والوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کوفہ والوں کے دل تو امام حسین کے ساتھ ہے لیکن تلوار یزید کے ساتھ ہے، آج ہمارا بھی وہی حال ہے. ہمارے دل تو امام حسین کے ساتھ ہے لیکن ہمارے عمل سارے یزید والے ہیں. یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، تم بھی نماز نہیں پڑھتے ہو. تو اپنے بارے میں فیصلہ کریں. باتیں تو بہت ہے، ابھی بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا، آئندہ جمعے کو باتیں بتائی جائیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف 10 محرم کی 2 چیزیں ہیں، ایک روزہ ہے، 10 محرم کے دن روزہ رکھنا ہے. ایک طرف تو حضور کی بات ہے، ایک طرف لوگوں کی بات ہے. اب دونوں باتوں میں سے کون سی بات آپ کو ماننا ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. حضور نے فرمایا کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھو، مسلم شریف کی روایت ہے، تمہارے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، پچھلے سال کے گناہ معاف. اب تمہیں حضور کی بات ماننا ہے، یہ شیعوں کی بات ماننا ہے، یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے. ہم نے بتا دیا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، جمعے سے پہلے وقت ہی ختم ہو گیا تھا، تو تمام ساتھی جو آتے ہیں ان کا وقت استعمال کرنا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. تو انصاف کی بات بھی یہی ہے کہ جو وقت ہے اسی وقت پر جمعہ ادا کیا جائے، وقت کو زیادہ اوپر تک نہ لے جائے. تو وقت پورا ہو گیا تھا، تو کچھ باتیں ہیں جو رہ گئی تھی، اور 10 محرم جو ہے وہ اگلے جمعے سے پہلے ہے.
اس لیے چند باتیں جن کی ضرورت اگلے جمعے سے پہلے ہے وہ باتیں بتا دی جائیں۔ تو دوستو، تعزیہ جو ہے آج کل جو تعزیہ منایا جاتا ہے وہ تعزیہ نہ تو امام حسین نے منایا، نہ امام حسین نے کہا، نہ امام زین العابدین جو امام حسین کی وفات کے بعد 40 سال تک زندہ رہے، نہ انہوں نے کبھی تعزیہ بنایا۔ تعزیہ جو سب سے پہلے بنایا گیا وہ امیر تیمور لنگ جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، تو اس نے سب سے پہلے تعزیہ بنایا۔ وہ بھی کب بنایا؟ سن 801 ہجری میں، یعنی امام حسین کی وفات کے 740 سال کے بعد، سن 801 ہجری میں امام حسین کے شہادت کے 740 سال کے بعد امیر تیمور لنگ نے سب سے پہلے تعزیہ بنایا۔ اب جو تعزیہ بنانے والے ہیں تو میں تو ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں آپ کس کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ تعزیہ بنا کر امیر تیمور لنگ جو بادشاہ ہے اس کو فالو کر رہے ہیں آپ، حالانکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا اس سے تعلق ہے، نہ مسلمانوں کو اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ مسلمانوں کو تو اللہ نے جو قرآن دیا ہے اس قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے بس۔ حالانکہ یہ کوئی نبی تھوڑی ہے جس کا ہم اتباع کریں گے، وہ صحابی ہے، کوئی تابعین ہے، وہ تو شیعہ تھا اور نہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے۔ تو ہمیں کسی بادشاہ کو فالو نہیں کرنا ہے، ہمیں دین کو اور شریعت کو، اسلام کو فالو کرنا ہے۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی نے تو یہ لکھا ہے، اور جتنے بھی ان کے علاوہ ہیں وہ کوئی مناتے نہیں ہیں، مناتے وہی ہیں کہ جن کا تعلق امام احمد رضا خان سے تعلق نہیں ہے، وہ بھی خالی بولتے ہیں جھوٹ وہی بولتے ہیں، کیونکہ اگر انہوں نے امام احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ اس کے بارے میں پڑھ لیا ہوتا تو وہ بھی نہ مناتے۔ تو ان کی کتاب ہے رسالہ تعزیہ داری، بلکہ انہوں نے ان تمام خرافات کو دیکھتے ہوئے خود کتاب لکھی، تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ اگر کسی کو 10 محرم کے دن امام حسین کی جو مزار ہے اس مزار کی جو شبیہ بنانی ہے، جو وہ گنبد ہے، جو مینار ہے، اگر کسی کو بنانا ہے تو صرف امام حسین کی جو مزار ہے اسی مزار کی طرح بنانا ہے، اس کو گھر میں رکھ لینا، بس اتنا ہی، اسی مزار کی طرح بنانا اور گھر میں رکھنا۔ انہوں نے اتنی اجازت دی ہے، بس اس سے زیادہ اجازت ان کے نزدیک بھی نہیں ہے، انہوں نے بھی صرف اتنی سی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تو اتنی اجازت دی بھی ہے اور کسی مسلک نے تو اتنی اجازت بھی نہیں دی۔ اب انہوں نے اتنی اجازت دی تو اس کا اب مطلب کیا نکالا لوگوں نے؟ اب بڑے بڑے تعزیے بنانے لگے، ایسا تعزیہ جو آسمان کو چھو رہا ہے، اور ایسا تعزیہ جس کو روڈ سے لے کے جا رہے ہیں وہ لائٹوں سے، کرنٹ سے ٹکرایا، جو لائٹ کے تارے ہیں، کرنٹ کے تارے ہیں، ان سے ٹکرایا، اور جن لوگوں نے نیچے سے تعزیہ پکڑا ہوا تھا وہ سارے جل کے بھسم ہو گئے۔ کتنے لوگ ہر سال مر رہے ہیں، اور اب بھی آپ دیکھ لیں گے 10 تاریخ کو کتنے لوگوں کی جو ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ بے حد حفاظت فرمائے۔ اور ہم تو اپنے نوجوانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس طرح نہ کریں۔ تو اب بھی آپ دیکھ لیں گے کہ کتنے نہ جانے لوگوں کی وفات ہوگی صرف اس وجہ سے کہ وہ تعزیہ لے کے جا رہے تھے، وہ لائٹ سے ٹکرایا تعزیہ اور مر گئے۔ بتاؤ، اب یہ کوئی دین اسلام تھوڑی ہو سکتا ہے؟ یعنی جس چیز کو دیکھ کر آدمی گھبرا جائے، آدمی ڈر جائے، آدمی کو وحشت ہو، اور جس میں فضول خرچی ہو، وہ دین ہے ہی نہیں۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی نے صرف اتنی ہی اجازت دی ہے کہ اس کی شبیہ بنائی جائے۔ اب ایک تعزیہ ہے، اب تعزیہ کیسا بنا رہے ہیں؟ جامع مسجد بنا لیے، مکہ مسجد بنا لیے، اور مدینہ بنا لیے، اور مکہ بنا لیے، بیت اللہ بنا لیے، اور بڑی بڑی کوئی مسجد بنا لیے، قطب مینار بنا لیے، جامع مسجد، لال قلعہ، عجیب چیزیں بنا رہے ہیں، اور ان کو پوچھا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ کہ یہ تعزیہ ہے۔ بھئی یہ کیسا تعزیہ ہے؟ کس نے کہا؟ جتنی اجازت ہے اتنا ہی کرتے تو کافی تھا، اصل تو اتنا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جتنی اجازت ہے آپ کو امام احمد رضا خان بریلوی کی طرف سے، آپ اتنا ہی کر لیں، اس سے زیادہ کرنے کی اجازت تھوڑی ہے۔ اور پھر دوسری بات، اب وہ تعزیہ کو لے کے جا رہے ہیں ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، اور جو ہے ڈی جے کے ساتھ، ڈی جے چل رہے ہیں، پیچھے ڈی جے، آگے ڈی جے، اور ناچ رہے ہیں، خوب دنیا بھر کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ بتاؤ، ناچنا، گانا، ڈی جے بجانا، یہ تو اسلام میں ویسے بھی جائز نہیں ہے۔ اور تعزیہ علم اور پنجہ، علم بھی بنایا جاتا ہے، پنجہ بھی بنایا جاتا ہے، تو اور پھر ان کو بنا کر تعزیے کے سامنے، علم کے سامنے، اس پنجے کے سامنے منتیں پوری کی جاتی ہیں، اس سے منتیں مانگی جاتی ہیں۔ اور کسی کی شادی نہیں ہو تو شادی کی منت، بچہ نہیں ہو تو بچے کی منت، کاروبار کی منت، دکان کی منت، اور نہ جانے بہت سی چیزوں کی منتیں اس سے مانگی جاتی ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ غیر اللہ ہے، اور غیر اللہ کے سے منت مانگنا شرک ہے۔ کسی تعزیے کے سامنے، علم کے سامنے، پنجے کے سامنے منتیں مانگنا شرک ہے، شرک، کیونکہ یہ غیر اللہ ہے۔ آپ غیر اللہ سے منتیں مانگ رہے ہو، حالانکہ اللہ نے یہ فرمایا تعبدون ما تنحتون، کہ تم اس کی عبادت کر رہے ہو کہ جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یعنی اس کو کس نے بنایا؟ وہ لکڑی ہے، لکڑی کے اوپر جو اس کا سنگار کیا ہے، اس کو اتنا سجایا ہے، کس نے سجایا؟ تم نے خود سجایا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تعبدون ما تنحتون، جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تم اس سے منتیں مانگ رہے ہو، اور بعض لوگ اس کو سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ مطلب جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کو سجدہ کیوں؟ آخر اس کو سجدہ کیوں؟ آگے اللہ نے فرمایا کہ واللہ خلقکم وما تعملون، کہ تم کو
اور جن چیزوں کو تم پوج رہے ہو، جن کے سامنے تم سجدہ کر رہے ہو، ان کو میں نے بنایا ہے۔ یعنی جو چیزیں اللہ نے بنائے ہیں اور جو چیزیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، ان چیزوں کو سجدہ کرنا کیسے جائز ہو جائے گا، یہ آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، علم سے منت مانگنا، پنجے سے منت مانگنا، تازے سے منت مانگنا اور یہ سمجھنا کہ ہماری مرادیں پوری کریں گے، یہ سب شرک ہے، شرک کھلا ہوا شرک ہے یہ۔ اور اس رسم اور اس بدعت میں ہزاروں مسلمان شامل ہیں، ہزاروں عورتیں شامل ہیں، ہزاروں مسلمان جو ہے وہ تازے اٹھا کر لے جا رہے ہیں، ہزاروں مسلمان جو ہے علم کے سامنے علم اٹھا کر لے جا رہے ہیں، پنجے اٹھا رہے ہیں، ان کے سامنے منتیں مانگ رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ہزاروں مسلمان اس طرح کیسے گمراہ ہو گئے، بس اللہ رحم کرے۔ اور اس پنجے کو اٹھا کر، اس علم کو اٹھا کر آگ پر چل رہے ہیں، بتاؤ۔ یعنی انسان مٹی سے بنا ہے اور یہ آگ ہے، مٹی اور آگ کا کیا کام؟ اور حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کو آگ سے بچانے آئے تھے، پوری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی کہ میری امت آگ سے بچ جائے، آج وہی امت اس آگ پر چلے۔ بتاؤ کتنی نادانی کی بات ہے، کتنی بیوقوفی کی بات ہے۔ اور یہ سمجھنا اور یہ سمجھا بھی جاتا ہے کہ جو آدمی آگ کے اوپر دوڑتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس آدمی کے اندر امام حسین کی روح آ گئی۔ یہ عقیدہ تو سراسر مشرکانہ عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے۔ یعنی اسلام میں اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کوئی آدمی یہ سوچے کہ کسی کی روح کسی کے اندر آ گئی۔ امام حسین کی روح اس کے اندر کیسے آ جائے گی؟ امام حسین تو جنت میں ہے، وہ جنت سے یہاں کیوں آئیں گے دنیا میں؟ بتاؤ یہاں کیوں آئیں گے؟ آخر ان کو کیا ضرورت پڑی یہاں پر آنے کی؟ اور پھر اگر امام حسین آتے، دیکھو اگر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ امام حسین آئے ہیں تو جنت اور جہنم کا تو تصور ہی ختم ہو جائے گا، موت کا تصور ہی ختم ہو جائے گا، موت کا تو کوئی تصور ہی نہیں بچے گا۔ یعنی پھر تو ہر آدمی یہ سوچے گا کہ جب دل کرو جب وہ اپنے جنت میں سے آ جاتا ہے۔ یعنی آج امام حسین کے بارے میں سوچیں، کل اپنے والدہ کے بارے میں، کل والد صاحب کے بارے میں، کل دادا دادی پردادا پردادی ساس سسر کے بارے میں، دوست و احباب کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، سب کے بارے میں سوچا جائے گا، سب آ جاتے ہیں۔ پھر تو موت کا یہ تصور ہی ختم ہو جائے گا، پھر تو موت ایک مذاق بن کر رہ جائے گی، جنت اور جہنم ایک مذاق بن کر رہ جائے گی۔ عام سی بات ہے اور اس بات کو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جنت سے کوئی واپس آنا نہیں چاہتا ہے۔ جنت میں جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے سامنے دنیا کی نعمتیں سب بیکار ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں بیکار ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں ان کے سامنے ہیچ ہیں۔ تو جنت کی اتنی ساری نعمتیں، ان نعمتوں کو چھوڑ کر امام حسین کیوں آئیں گے؟ اگر کوئی آدمی جہنم میں ہے، کیونکہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اب اگر کوئی آدمی جہنم میں ہے تو اس آدمی کو جہنم سے فرشتے آنے ہی نہیں دیں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جہنم سے کیسے وہ فرشتے اس کو آنے دیں گے؟ ہرگز اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ فرشتے ایسے ہیں کہ دنیا میں تم پولیس والوں کو رشوت دے کر چھڑا سکتے ہو، اپنے آپ کو کام بنا سکتے ہو اپنے، لیکن جہنم کے فرشتے ایسے ہیں کہ ان کو کوئی رشوت نہیں دی جا سکتی، نہ وہ کسی کو چھوڑیں گے نہ دنیا میں کسی کو آنے دیں گے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، کوئی ہرگز واپس نہیں آتا۔ اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ واپس آتے ہیں، ان کی جھوٹی باتیں ہیں، بناوٹی باتیں ہیں، ہرگز کوئی مرنے کے بعد واپس نہیں آتا۔ اور دوسری بات یہ سوچنا کہ امام حسین کسی کے اندر آ گئے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام حسین اگر آتے کسی عالم کے اندر آتے، کسی شیخ الحدیث کے اندر آتے، ہمارے اتنے سارے مدارس ہیں ہر طبقے کے اور ہر مسلک کے ماننے والوں کے اتنے سارے مدارس ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں اور بخاری شریف پڑھانے والے کتنے بڑے بڑے اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں ہمارے، ان کے جسم میں کیوں نہیں آتے؟ اور کبھی غوث پاک نے دعویٰ کیا، کبھی خواجہ غریب نواز نے دعویٰ کیا، یا کتنے بھی جو لوگ ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے اکابرین ہمارے ولی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی پوری زندگی میں دعویٰ کیا کہ میرے اوپر امام حسین آ گئے؟ کسی نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ کیونکہ ان کے سامنے حدیثیں تھی، ان کے سامنے قرآن تھا، ان کو شریعت سب سمجھ میں آتی تھی، اسلام سمجھ میں آتا تھا، دین سمجھ میں آتا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کسی انسان کی روح کسی ایک انسان کی روح کسی اور کے اندر آ ہی نہیں سکتی، ان کو معلوم تھا یہ۔ لیکن آج دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ یہ آج دعویٰ کرنے والا جاہل، شرابی، جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، جو ہر دوسرے دن داڑھی کٹاتا ہے، ہر دوسرے دن شراب پیتا ہے، زنا خور، بدکار، حرام خور اور سود خور، پوری دنیا کے سارے عیب اس کے اندر کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں، کبھی مسجد میں نہیں آتا، قرآن اس کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا۔ میں دعویٰ کرتا ہوں اس آدمی کو، جو آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر امام حسین آ گئے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر امام حسین کو آنا ہی ہوتا کہ کسی سید پر آتے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر امام حسین کو آنا ہی ہوتا اگر امام حسین کو آنا ہوتا تو کسی سید کی روح میں آتے، کسی سید کے جسم میں آتے، کوئی سید ان کا خاندان کا جو آدمی ہے وہ دعویٰ کرتا کہ میرے اوپر امام حسین آئے۔ ابھی آدمی چندی چور، شرابی اور نشہ کرنے والا، بیڑی سگریٹ پینے والا، اور اس کے گال پچکے ہوئے ہیں، داڑھی کٹاتا ہے، حرام خور کیسا ہے، بس اللہ رحم کرے۔ بہت غصہ آتا ہے ایسے لوگوں کو سن کر جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ مجھ پر امام حسین آیا۔ اگر میں کسی کے، آپ کے والد صاحب یا آپ کو کوئی بولے یا میں بولوں آپ کو کہ آپ کے والد صاحب میرے اوپر آ گئے، تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا کہ میرے والد صاحب کی بے عزتی کی جا رہی ہے،
میرے والد صاحب کو ذلیل کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، آپ کو کتنا غصہ آئے گا؟ تو امام حسین کو بھی کتنا غصہ آتا ہوگا کہ کیسی جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، کیسی عجیب عجیب باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، جھوٹی باتیں کہ امام حسین آ گئے۔ اور عورتیں بھی بعض ایسی ہیں جو بال کھول کر پھر رہی ہیں، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ حضرت فاطمہ میرے اوپر آ گئی۔ بتاؤ، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اسلام میں ان چیزوں کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر امام حسین آ گئے، حضرت علی آ گئے، امام حسن آ گئے، حضرت فاطمہ میرے اوپر آ گئی، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، آپ کیا کریں، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے یہ کہیں کہ آپ کے اوپر امام حسین آ گئے نا، آپ امام حسین ہو، تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے ساتھ جو 72 ساتھی آپ کو جو شہید ہوئے تھے میدان کربلا میں، آپ ذرا ان کے نام بتا دیجئے، بس اتنا کریں، آپ ان کا نام بتا دیجئے۔ نہیں بتا سکتا وہ، اگر اتنا بھی نہیں بتا سکتا وہ، تو اس سے یہ پوچھیں کہ 21 جو اہل بیت تھے، اہل بیت کے 21 ساتھی شہید ہوئے ہیں، آپ 21 ساتھی جو آپ کے ساتھ تھے اہل بیت کا، آپ ان کا نام بتا دیجئے۔ نہیں بتا سکتا وہ، اگر اتنا بھی نہیں بتا سکتا تو اس سے آگے پوچھیں، آپ سب سے پہلے اس سے یہ پوچھیں، جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر امام حسین آ گئے، اس سے یہ پوچھیں کہ آپ کے کتنے بھائی شہید ہوئے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بھائی شہید ہوئے، بس یہ بتا دیں آپ۔ آج صرف امام حسین اور حضرت عباس علمبردار ان دونوں کا نام لیا جاتا ہے، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے شہید ہوئے ہیں میدان کربلا میں، 9 بیٹے، لیکن 9 بیٹوں میں سے صرف 2 بیٹوں کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ کیسی ناانصافی ہے؟ تو ان سے پوچھیں آپ کہ حضرت علی کے کتنے بیٹے ہیں، یہ پوچھیں، آپ نہیں بتا سکتا، پھر آپ ہی بتا دیں اس کو، 9 بیٹے تھے بھائی، حضرت علی کے 9 بیٹے تھے، آپ کے 9 بھائی شہید ہوئے ہیں، آپ ذرا ان کا نام بتا دیجئے۔ وہ ہرگز نہیں بتا سکتا، مرنے مر جائے گا وہ، لیکن یہ نام نہیں بتا سکتا کہ 9 بیٹوں کے نام یا 21 اہل بیت کا نام یا 72 جو ساتھی ہیں ان کا نام نہیں بتا سکتا، وہ ہرگز نہیں بتا سکتا۔ اگر وہ بتا دے تو ہم اپنی بات کو جھوٹی قرار دے دیں گے کہ ہماری یہ ساری باتیں جھوٹی ہے، لیکن نہیں بتا سکتا وہ، کیونکہ اس کے اوپر امام حسین نہیں آئے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ امام حسین آئے تو بخاری شریف کی، مسلم شریف کی جو حدیثیں ہیں، اتنی ساری جو حدیثیں ہیں، ان ساری حدیثوں کا ہمیں انکار کرنا پڑے گا، لیکن اس میں صاف حدیثیں موجود ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہمیں انہی حدیثوں پر ایمان لانا ہے، کسی بیوقوف اور پاگل دیوانے پر ایمان نہیں لانا ہے۔ اور یہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر امام حسین آ گئے، اور یہ 10 دن تک بڑی کوشش کرتا ہے، بڑی بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور وہ اللہ مر پنجہ لے کر، تعزیے کو لے کر 10 دن تک گلی گلی پھرتا رہتا، چکر لگاتا رہتا مانگتا ہوا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ 10 محرم کو میرے اوپر امام حسین آئے، ٹھیک ہے، لیکن 10 محرم کے بعد اس کی کون سی نانی مر جاتی ہے کہ یہ مسجد میں نظر ہی نہیں آتا؟ یعنی 10 دن تک تو بڑا جو ہے تو نے شور شرابہ کیا، بڑی ہلڑ بازی کی، اور سب کو پریشان کر دیا، اور امام حسین میرے اوپر آ گئے، یہ دعویٰ کر دیا، اتنا بڑا دعویٰ، پھر یہ تو 11 محرم کے بعد کیسے تو غائب ہو جاتا ہے، کہیں نظر نہیں آتا، نہ تو کسی مسجد میں نظر آتا ہے، نہ کسی مدرسے میں نظر آتا ہے، نہ کسی خانقاہ میں نظر آتا ہے، تو کہاں چلا جاتا ہے؟ پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر تیرے اوپر امام حسین آتے نا، واقعی تو ولی بن جاتا۔ کوئی بھی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر امام حسین آ گئے، امام حسین کی اگر کسی پر نظر بھی پڑ گئی، نظر بھی اگر دیکھ بھی لیا، خواب میں بھی جن کو امام حسین آتے ہیں وہ لوگ بھی ولی بن جاتے ہیں، خواب میں بھی۔ اور یہ جیتا جاگتا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر امام حسین آئے، اور پھر تو نہیں بدل رہا، تجھے داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں مل رہی، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، تو ہم اس بات کو بالکل قبول نہیں کریں گے، بالکل ہرگز قبول نہیں کریں گے تیرے اوپر امام حسین آئے۔ اگر تیرے اوپر امام حسین آ جاتے 10 تاریخ کو، تو 11 تاریخ سے تو ولی بن جاتا، تو حقیقت میں ولی بن جاتا۔ لیکن یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، کسی کے اوپر امام حسین نہیں آتے۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اوپر امام حسین آ گئے، اب یہ آدمی آگ پر بھاگ رہا ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر سے ادھر آ رہا ہے، اور آگ جلی ہوئی ہے، انگاروں پر بھاگ رہے ہیں۔ اب لوگ بے چین ہیں، پریشان ہیں، اور کیا ہوا، آگ پر بھاگ رہا ہے، اور یہ تو واقعی میں امام حسین آ گئے۔ بھائی آگ پر چلنا یہ مشرکوں کا کام ہے، یا یہ کافروں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ جو اسلام کو نہیں مانتے یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام آگ پر چلنا نہیں ہے۔ جس آگ سے حضور ہمیں بچانے آئے، آج امت اس آگ پر چل رہی ہے جس آگ سے ہمیں بچنا چاہیے، تو اسی آگ پر تم چل رہے ہو، کتنی شرم کی بات ہے۔ تو تمہیں فوراً توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تم فوراً توبہ کرو۔ کہیں اگر اسی حال میں تمہاری موت آ گئی کہ تم نے دعویٰ کیا میرے اوپر امام حسین آ گئے اور یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، اگر اسی حال میں تمہاری موت آ جاتی ہے تو تم کفر کی حالت پر مرو گے، جتنے بھی لوگ یہ دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تعزیہ اٹھانا، علم اٹھانا، پنجے اٹھانا اگر یہ اسلام ہے تو کوئی عالم کیوں نہیں اٹھاتے؟ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اتنے سارے مسلک ہیں، چلو ایک مسلک کو چھوڑ دو، آپ بھئی یہ فلاں مسلک کا ہے، آپ اپنے مسلک والوں کو لے لیں، آپ ان کو پوچھے جا کر۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ تعزیہ اٹھانا، علم اٹھانا، پنجے اٹھانا جائز ہے، تو آپ ان کو بولیں آپ کیوں نہیں اٹھاتے؟ بھئی اسلام جو چیز ثواب ہے، اور اسلام میں جس چیز کو ماننا ضروری ہے، جس چیز پر اسلام نے عمل کرنے کے لیے کہا ہے، تو وہ چیز تو تمام لوگوں کو کرنی چاہیے نا۔ پھر کوئی عالم کیوں نہیں اٹھا رہے؟ پھر یہ جامعہ نظام ہے کہ اتنے سارے علماء ہیں، جو ہزاروں علماء اس میں بھرے ہوئے ہیں، طلبہ بھرے ہوئے ہیں، اور رات دن جو حدیثیں پڑھ رہے ہیں، پھر وہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟
وہ اس لیے نہیں اٹھا رہے، ان کو پتہ ہے کہ تعزیے، علم، پنجے یہ سب اسلام میں نہیں ہے، ان کو پتہ ہے، لیکن اب جاہل آدمی کو کون سمجھا سکتا ہے۔ اس لیے امام احمد رضا خان بریلوی کو ماننے والے لوگ یہ بولتے ہیں کہ تعزیے اٹھانا جائز ہے، اٹھا سکتے ہیں۔ تو امام احمد رضا خان بریلوی کی بات سن لیں آپ، امام احمد رضا خان بریلوی کی کتاب ہے رسالہ تعزیہ داری، اسی بات کو دیکھ کر انہوں نے کتاب لکھی، اسی بات کو دیکھ کر۔ تو اس میں انہوں نے لکھا کہ تعزیہ اٹھانا، علم اٹھانا، پنجے اٹھانا یہ بدعت ہے، بدعت۔ انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ بدعت ہے، اور تعزیے کے سامنے جھکنا، سجدہ کرنا، اس سے منت مانگنا اور اس کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھنا، فرمایا کہ یہ سب گمراہی ہے، گمراہی۔ یعنی جو آدمی یہ کام کرتا ہے، تعزیے سے منت مانگتا ہے اور اس کو سجدہ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا امام احمد رضا خان بریلوی کی کتابیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ ساری حماقت ہے، گمراہ ہے یہ آدمی، گمراہ اور بیوقوف اور پاگل دیوانہ ہے آدمی، یہ آدمی عقل مند نہیں ہے۔ اور عرفان شریعت ان کی دوسری کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15، انہوں نے فرمایا تعزیے کو دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ بتاؤ، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو مروجہ تعزیہ ہے، جو آج کل تعزیہ جو بنایا جا رہا ہے، جس کو روڈوں پر لے کے پھر رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس کی طرف دیکھنا بھی ناجائز، حرام ہے۔ بتاؤ، یہ تو ان کی بات ہے، ہماری بات تھوڑی ہے، یہ تو ان کی باتیں ہیں، اب ان سے تھوڑی انکار کر سکتے ہو۔ دنیا کا کوئی آدمی ان باتوں سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر ظلم تو یہ ہے کہ جو تعزیہ، جس تعزیے کو اتنا کچھ سمجھا کہ جس تعزیے سے منت مانگی، سجدہ کیا، اتنا کچھ کیا، اسی تعزیے کو پھر نالے میں پھینک دینا، گندے نالے میں بہا دینا، بتاؤ کیسی کم عقلی کی بات ہے۔ گنیش میں اور اس تعزیے میں آج اس وقت کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ وہ گنیش کو 10 دن تک بٹھاتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، منت مانگتے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد 10 دن کے بعد وہ کہیں بھی کسی دریا میں، تالاب میں پھینک کر آ جاتے ہیں۔ آپ بھی وہی کرتے ہیں کہ 10 دن تک تعزیے کو بٹھایا، علم کو بٹھایا، پنجے کو بٹھایا، منت مانگی، سجدہ کیا، دھاگے باندھے، چٹی باندھی اس کو، اور سب کام کیا، سارا کام کیا جو کل تک مشکل کشا حاجت روا تھا، جس کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، پھر 10 دن کے بعد اس کو پانی میں ڈال دیا، نالے میں ڈال دیا، گندا نالا جس میں دنیا بھر کی ساری گندگی جمع ہوتی ہے، اس میں پھینک دیا۔ بتاؤ یہ کیسی کم عقلی کی بات ہے، کہ کتنی بیوقوف اور کتنی کم عقلی کی بات ہے یہ۔ بس اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پورے امت مسلمہ کی ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ شربت تقسیم کرتے ہیں 10 محرم کو۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ٹھنڈا دماغ کریں، دماغ کو ذرا ٹھنڈا کریں اور پھر سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ شیطان جو ہے نا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ شیطان کی چال ہے۔ شیطان کی چال کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ چال سمجھ میں آتی ہے شیطان کی، ورنہ اکثر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔ لیکن جو ٹھنڈے دماغ سے سمجھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھنڈے دماغ سے سوچتا ہے، تو اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ شیطان کی چال کس طرح کہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 10 محرم کو روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 1 سال کے گناہ معاف۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ تم 10 محرم کا روزہ رکھو، روزہ رکھو گے تو کیا ملے گا کہ تمہارے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا آفر ہے، کتنا بڑا آفر ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کے ذریعے سے، صرف ایک روزے کے ذریعے سے ہمارے 1 سال کو گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اب شیطان نے سوچا اگر یہ لوگ اس بات پر عمل کریں گے جو حضور نے ان کو بتائی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی ہے کہ 1 سال کو گناہ معاف ہوتے ہیں، اگر یہ اس بات پر عمل کرتے ہیں تو ان کے تو 1 سال کو گناہ معاف ہو جائیں گے، تو مجھے تو پھر سے 1 سال پیچھے جا کر پھر سے کوشش کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے شیطان بڑا چالاک ہے۔ اب شیطان نے کیا کیا، بعض لوگوں کو شربت تقسیم کرنے پر لگا دیا، بعض لوگوں کو شربت بنانے پر لگا دیا، بعض لوگ وہ ہیں جو شربت کے لیے چندہ کر رہے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو جن کو کھچڑے پر لگا دیا، بعض لوگ وہ ہیں جن کو حلیم بنانے پر لگا دیا، بعض لوگ وہ ہیں جن کو بریانی بنانے پر لگا دیا، اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کر رہے ان کو دعوتوں پر لگا دیا۔ اب یہ شربت کی دعوت پر جا رہے ہیں، حلیم کی دعوت پر جا رہے ہیں، کھچڑے کی دعوت پر جا رہے ہیں، بریانی کی دعوت پر جا رہے ہیں، یعنی پورا دن انہوں نے ایسے ہی خراب کر دیا، روزہ نہیں رکھا۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس دنیا میں اس وقت اگر کوئی آدمی یہ بولے کہ بھائی تم 1 دن کام کرو، 1 دن کام کرو، تمہارے کو 1 سال کی تنخواہ دی جائے گی، یا کسی آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے قرضہ ہے، اب وہ جس کے اوپر قرضہ ہے وہ یہ بولے کہ بھائی فلاں میرا ایک کام کر دے، چلو 1 لاکھ قرضہ معاف، تو بتاؤ ہر آدمی کرے گا؟ نہیں کرے گا، ہر آدمی کرے گا۔ اور کسی آدمی کو بولا جائے کہ 1 سال کی تنخواہ دی جائے گی، بس 1 دن کام کر، تو ہر آدمی کام کرے گا۔ تو اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم 1 دن روزہ رکھو 10 محرم کا، تو تمہارے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، پچھلے 1 سال کو گناہ معاف۔ اب شیطان نہیں چاہتا ہمارے گناہ معاف ہو، اس لیے شیطان کی چال کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ شیطان کی چال ہے، شیطان نہیں چاہتا ہمارا گناہ معاف ہو۔ اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف تو حضور کی بات ہے، حضور نے فرمایا تم روزہ رکھو تمہارے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، ایک طرف شیطان کی بات ہے، شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ شربت تقسیم کرو، سبیلے لگاؤ،
کھچڑے بناؤ، حلیم بناؤ، بریانی بناؤ، دعوت میں جاؤ، دعوت میں لوگوں کو بلاؤ۔ اب تمہیں شیطان کی بات ماننا ہے، تمہیں حضور کی بات ماننا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب اس سے موٹے انداز میں میں کیا سمجھا سکتا ہوں؟ شیطان نہیں چاہتا ہمارے گناہ معاف ہو۔ اب تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ محرم کس کا نام ہے؟ محرم ہے حلیم بنانے کا نام، محرم ہے شربت بنانے کا نام، محرم ہے کھچڑا بنانے کا نام، محرم ہے دعوتوں میں جانے کا نام۔ حالانکہ اب اگر کسی کے گھر میں شربت نہیں بنتا، حلیم نہیں بنتی، کھچڑا نہیں بنتا، بریانی نہیں بنتی، دعوتوں میں آتے جاتے نہیں ہیں، تو وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے یار ہمارا تو محرم نہیں منا، ہمارا محرم نہیں منا۔ حالانکہ محرم کوئی منانے کی چیز تھوڑی ہے، یا محرم کوئی چیز اس کو منایا جائے گا، عید کا دن تھوڑی ہے جس کو منایا جائے گا۔ محرم کوئی منانے کا دن نہیں ہے، محرم تو عبادت کا دن ہے، اس میں اتنی بڑی عبادت کی جائے گی جس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ 10 محرم کو روزہ رکھے، آپ کے 1 سال کے گناہ معاف، بس اتنا سا کام کرنا ہے، دوسرا کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اور شربت تقسیم کرنے والے ایک بات اور یاد رکھیں، البدایہ والنہایہ حدیث کی کتاب ہے جس میں صاف طور سے لکھا ہے کہ جو خوارج تھے، خوارج، یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ جب جو خوارج ہیں ان کو اہل بیت سے دشمنی ہے، جب ان کو معلوم ہوا کہ امام حسین شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے خوشی میں لوگوں کو شربت تقسیم کیا، خوشی میں لوگوں کی دعوتیں کی، انہوں نے جو ہے کھچڑا بنایا، حلیم بنائی، اور انہوں نے کھانے بنا کر تقسیم کرے امام حسین کی شہادت کی خوشی میں۔ یہ خوارج ہیں۔ اب وہ خوارج کا طریقہ سنی مسلمانوں میں آ گیا ہے۔ اب مسلمانوں کو سمجھائے تو مسلمان یہ بولتے ہیں کہ تم جو ہے گستاخ رسول ہو، تم کو اہل بیت سے دشمنی ہے، اہل بیت سے محبت نہیں ہے، تمہارا دل جو ہے اہل بیت کی محبت سے خالی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ البدایہ والنہایہ حدیث کی کتاب ہے، تو ہم حدیث کی بات مانیں گے، ہم تمہاری بات مانیں گے؟ تو خوارج کا طریقہ ہے، خوارج کے طریقے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور جو کھانا پینا ہے، جیسے شربت تقسیم کرنا ہے، جیسا کہ شربت تقسیم کرنا ہے، بریانی بنانا ہے، حلیم بنانا ہے، کھانے پینے کی چیز تو خوشی میں اچھی لگتی ہیں۔ اور یہ تو ایک طرف تم بولتے ہو غم کا دن ہے کہ ہم غم میں ہیں کہ امام حسین شہید ہو گئے، ایک طرف بولتے ہو غم کا دن ہے، ایک طرف تم جو ہے وہ دعوتیں کر رہے ہو، حلیم بنا رہے ہو، کھچڑا بنا رہے ہو، شربت تقسیم کر رہے ہو۔ یعنی سمجھ میں نہیں آتا خوشی اور غم دونوں ایک ساتھ کیسے جمع ہو گئے، اور خوشی اور غم تو دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور تم کہتے ہو کہ غم ہے، ایک طرف تو غم ہے، ایک طرف جو خوشی منا رہے ہو۔ یعنی غم میں تو کوئی آدمی کھاتا نہیں نا، غم میں تو آدمی کھانا چھوڑ دیتا ہے، غم میں کوئی نہیں کھاتا ہے، غم میں ہر آدمی کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ امام حسین شہید اس دنیا سے گئے، تم بھی امام حسین کے نقش قدم پر چلو کہ تم بھی روزہ رکھو۔ امام حسین اس دنیا سے پیاسے گئے 10 محرم کو، تو ہم بھی 10 محرم کے دن پیاسے رہیں گے، بھوکے رہیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ امام حسین کے نقش قدم پر چلنا تو ہے، امام حسین 10 محرم کو پیاسے تھے، لہذا ہم بھی پیاسے رہیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور یہ سوچنا کہ جو ہم شربت تقسیم کر رہے ہیں، شربت جو ہے بنا رہے ہیں، شربت جو ہے لوگوں کو پلا رہے ہیں، یہ امام حسین کو جائے گا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام حسین کو کیسے جائے گا؟ وہ جنت میں ہے۔ ہاں ایثار ثواب کے لیے آپ کر سکتے ہو، اور ایثار ثواب کے لیے آپ جب دل کرے جب کر سکتے ہو، جب آپ کا دل کرے، جب آپ تقسیم کریں، جب آپ کا دل کرے، سال میں کبھی بھی۔ لیکن یہ سوچنا اور دوسری بات یہ ہے کہ 10 محرم کو ہی تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امام حسین کو 10 محرم کے دن ہی پیاس لگتی ہے۔ عجیب بات ہے، امام حسین کوئی قید خانے میں تھوڑی ہے، امام حسین تو اللہ کا الحمدللہ جنت میں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین جنت میں ہے، اور شہادت ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، تو جنت میں ہے نہ۔ ان کے پاس یہ جنت کا تو جو شربت ہے وہ تو اتنا خوبصورت شربت ہے، یہ سڑا ہوا شربت تو ان کو پسند بھی نہیں آئے گا ہمارا یہاں کا۔ تو جنت کا شربت ان کے پاس ہے، آب و کوثر ان کے پاس ہے، وہ اپنے نانا کے پاس ہیں، وہ عیش و آرام میں۔ اگر آپ ایصال ثواب کے لیے کرنا چاہتے ہو تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ہم جو شربت تقسیم کر رہے ہیں وہ امام حسین کو جائے گا، کوئی امام حسین کو جانے والا نہیں ہے۔ اور حالانکہ اللہ نے تو یہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں وہ مرے نہیں ہیں، ان کو مرے ہوئے نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہے، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ہم ان کو رزق دیتے ہیں، ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم ان کو پانی پلاتے ہیں۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں بل احیاء عند ربهم يرزقون، ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم ان کو پانی پلاتے ہیں۔ تو بتاؤ، جس آدمی کو اللہ کھانا کھلائے، جس آدمی کو اللہ پانی پلائے، تو ہمارے پانی اور شربت کی کھانے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو امام حسین کو ہمارے کوئی شربت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو شربت پلانا ہی ہے تو کسی اور دن پلائیں، شربت پلانا ہی ہے تو پلا سکتے ایصال ثواب کے لیے۔ یہ نہ سوچیں کہ امام حسین کو پہنچے گا، امام حسین کی پیاس بجھے گی۔ یا میں تو یہ کہتا ہوں اگر آپ کو شربت پلانا ہی ہے تو آپ اپنے والدین کی طرف سے شربت پلائیں، جو آپ کے والدین، آپ کی والدہ، آپ کا پورا خاندان جو بیچارے اتنے نیک عمل نہ کر سکے، اتنے نیک نہیں تھے، ان کی طرف سے آپ شربت پلائیں تو زیادہ ثواب ملے گا۔ امام حسین کو ہمارے کوئی ایصال ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہوں تو جنت میں پہلے ہی، انہوں تو پہلے ہی جنت میں، ان کو ہمارے ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم پہنچائیں گے بہت اچھا ہے، نہیں پہنچائیں گے تو ان پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔
اس لیے اگر کسی کو پلانا ہے تو اپنے والدین کی طرف سے پلائیں، دادا دادی کی طرف سے پلائیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اسلام کو بدنام نہ کریں۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں امام حسین سے محبت ہے، تو امام حسین سے اگر محبت ہے تو امام حسین تو 10 تاریخ کو پیاسے تھے، اس دنیا سے پیاسے گئے، آپ بھی پیاسے رہو، آپ بھی پورے دن پیاسے رہو جس طرح امام حسین پیاسے تھے، بھوکے تھے، آپ بھی عاشورہ کے دن پیاسے رہیں، بھوکے رہیں، تاکہ امام حسین کی مشابہت تمہیں اختیار ہو۔ یہ امام حسین کی مشابہت نہیں ہے 10 محرم کے دن حلیم کھانا، کھچڑی کھانا، بریانی بنانا، شربت بنانا اور ان کو تقسیم کرنا، کھانا پینا، دعوتوں میں جانا، یہ امام حسین کی مشابہت نہیں ہے۔ امام حسین کی مشابہت یہ ہے کہ بھوکے رہو تم۔ اور اب تو محرم اسی چیز کا نام رکھ دیا ہے، محرم ہے اسی چیز کا نام، شربت بنانا، حلیم بنانا، شربت تقسیم کرنا، کھچڑے بنانا، دعوتوں میں آنا جانا، بریانی بنانا، انہی تمام چیزوں کا نام اب محرم ہو گیا ہے۔ اور شربت بنانے والوں سے، شربت تقسیم کرنے والوں سے، حلیم اور کھچڑا تقسیم کرنے والوں سے 10 محرم کو اور بنانے والوں سے میرا سوال ہے کہ آج فجر کی نماز پڑھے؟ کیا آج فجر کی نماز پڑھے؟ کب اٹھے سو کر؟ 8 بجے سو کر اٹھے، 9 بجے سو کر اٹھے اور اس کے بعد دعویٰ کر دیا میں امام حسین کا عاشق ہوں، میں امام حسین کا دامن نہیں چھوڑوں گا، میں جو ہے امام حسین کا دیوانہ ہوں، یہ ہوں وہ ہوں۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ امام حسین کے دیوانے ہو تو فجر کی نماز پڑھے کیا آپ؟ اور جو شربت تقسیم کر رہے ہیں یہ عاشورہ کے دن، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے شربت ساری دنیا کو تقسیم کیا؟ کہ آپ نے والدین کو دیا؟ اپنے والدین سے پوچھا وہ کتنے دن کے پیاسے ہیں؟ سالوں ہو گئی تجھے اپنے والدین سے بات کرے، والدین سے بات کرا؟ بہن سے لڑائی ہے، بہن سے جھگڑا ہے، بھائیوں سے جھگڑا ہے، رشتہ داروں سے جھگڑا ہے، رشتہ داروں سے آپ کو جو قطع تعلق ہے، رشتہ داروں سے آپ لڑے ہوئے ہو، ماموں سے، خالہ سے، پھوپھوں سے آپ بات نہیں کرتے ہو، ساس سسر سے آپ کی لڑائی ہے، بیوی کو آپ مارتے ہو، بیوی پر ظلم کرتے ہو، بچوں سے آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہو، تو امام حسین کے نام پر شربت تقسیم کرنے سے اپنے رشتہ داروں سے پوچھا جائے، اپنے رشتہ داروں سے پوچھیں یہ جو روڈوں پر کھڑے ہو کر غیروں کو تقسیم کر رہے ہو یہ کون لگتے ہیں آپ کے؟ ان کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، آپ سے اپنے والدین کے بارے میں، اپنے بہن کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، ماموں خالو تائے چاچا پھوپھے اور پھوپھا پھوپھی جو ہیں اور جو آپ کا خاندان رشتہ دار ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ ان سے آپ نے صلح کی ہے کہ اگر آپ کو پلانا ہی ہے شربت، سب سے پہلے اپنی بہن کو پلائیں جس سے آپ بات بھی نہیں کرتے ہو، جس کو آپ فون کرنے کو تیار نہیں ہو، سب سے پہلے اپنے والد صاحب کو پلائیں، والدہ کو پلائیں، شاید کہ آپ کی نجات ہو جائے، شاید کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ثواب مل جائے۔ دیکھو ان معاملے میں ہم سب حضرت زین العابدین کے ساتھ ہیں۔ حضرت زین العابدین، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو امام حسین کے بیٹے تھے، انہوں نے 10 محرم کے دن انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سب کچھ، یہ حالات کربلا کا واقعہ پر اپنے آنکھوں سے دیکھا، لیکن انہوں نے 40 سال تک زندہ رہے وہ امام حسین کے بعد، 40 سال تک، لیکن 40 سال تک انہوں نے نہ کوئی تعزیہ نکالا، نہ کوئی علم نکالا، نہ کوئی پنجے بٹھائے، نہ تعزیے بٹھائے، اور نہ انہوں نے کوئی شربت تقسیم کیا، نہ کوئی کھچڑا بنایا، نہ کوئی حلیم بنایا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، کچھ کیا ہی نہیں، نہ کوئی ماتم کیا، نہ سوگ کیا، نہ غم کیا، کچھ نہیں کیا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو ہم اس معاملے میں امام زین العابدین کے ساتھ ہیں، جب انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ ہمارے لیے دلیل ہیں، وہ ہمارے لیے حجت ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے جو ہے وہ آنکھوں کا تارا ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کی سفارش کی بنا پر جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلیں گے، تو ہم انہی کے ساتھ ہیں۔ جب انہوں نے یہ سارے کام نہیں کیے 10 محرم کو امام زین العابدین نے، تو ہم بھی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، ہم بھی اس معاملے میں امام زین العابدین کے ساتھ ہیں۔ دیکھو جب ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف 2 چیزیں ملتی ہیں یوم عاشورہ کے دن، عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن اگر ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف 2 چیزیں ملتی ہیں جو حضور نے ہمیں بتائی ہیں، ایک تو روزہ رکھنا اور دوسرا گھر والوں پر خرچ کرنا، صرف یہ 2 چیزیں ملتی ہیں، ان کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہمیں ملتی نہیں ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو چیز ثابت ہیں ہمیں صرف وہی کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں روزہ رکھنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد اور رمضان کا جو مہینہ ہے اس مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی مہینہ پسند ہے تو محرم کا مہینہ پسند ہے کہ جس میں روزے رکھے جائیں، اور ہم وہی کام کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضور نے روزہ رکھا پوری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محرم کا 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے پوری زندگی، اور امام حسین بھی پوری زندگی روزہ رکھتے تھے، امام حسن بھی پوری زندگی روزہ رکھتے تھے، اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کا روزہ فرض تھا اور محرم کا روزہ، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی محرم کا روزہ رکھے گا 10 تاریخ کا تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، جو پچھلا 1 سال جو چلا گیا ہے اس 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو کتنا بڑا آفر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، کتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں کہ 1 روزہ آدمی رکھے اور اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، صرف 1 روزے کی برکت ہے، صرف 1 روزے کی برکت،
ایک بھی رکھ سکتے ہیں، دو بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن یعنی 10 محرم کے دن فرعون غرق ہوا، فرعون تباہ برباد ہو گیا، فرعون مر گیا، تو فرعون جب تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ڈوب گیا، تو فرعون مرنے کی خوشی میں، فرعون غرق ہونے کی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا 10 محرم کا روزہ۔ تو 10 محرم کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا، تو اس کے بعد بنی اسرائیل والے بھی رکھنے لگے، تو حضور نے جب حضور کو معلوم ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ قریب ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی ہیں، نبی ہیں، تو ہم زیادہ قریب ہیں، لہٰذا ہم جو ہے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک روزہ تو حضور پہلے سے رکھتے تھے 10 محرم کا، جب یہاں پر یہ بات حضور کو معلوم ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ اب ہم 2 روزے رکھیں گے، 2 روزے۔ تو اس زمانے کے یہودی روزہ رکھتے تھے، اس لیے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا، لیکن اب یہودی کو کہاں معلوم، یہودیوں کو یہ نہیں معلوم کہ 10 محرم کب آیا کب گیا۔ اس وقت اگر کوئی آدمی ایک روزہ رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، 2 رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک رکھیں گے تو کوئی گناہ ملے گا، ایسا نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، 2 بھی رکھ سکتا ہے، ایک بھی رکھ سکتا ہے۔ تو یہ نہ سوچے کہ رکھوں گا تو 2 ہی رکھوں گا، ایک تو رکھوں گا ہی نہیں، اب وہ ایک بھی نہیں ہوا پھر دوسرا بھی نہیں ہوا، تو 10 محرم کا ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک آگے کا ایک پیچھے کا روزہ بھی ملا سکتے ہیں، 9 تاریخ اور 11 تاریخ کا بھی روزہ 10 محرم کے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ اور طبرانی شریف کی روایت ہے اور غنیۃ الطالبین جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی محرم کے مہینے میں کبھی بھی روزہ رکھ لے، کیونکہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان کے بعد یہ بہت زیادہ پسند ہے مہینہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی محرم کے مہینے میں کبھی بھی پورے مہینے میں ایک روزہ رکھ لے گا تو ایک روزوں کا ثواب اس کو 30 روزے کے برابر ہے، یعنی ایک روزہ رکھو 30 روزے کا اس کو ثواب ملے گا، ایک مہینے کا روزے کا ثواب ملے گا، ایک روزے کی برکت سے، چاہے پورے محرم کے مہینے میں کبھی بھی رکھ لیں، کبھی بھی۔ اور 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں رکھنا چاہیے۔ دیکھو 10 محرم کے دن یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ شیعہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ 10 محرم کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ان کے یہاں پر 10 محرم کے دن کا روزہ رکھنا حرام، یہ شیعہ لوگ بولتے ہیں حرام ہے، وہ بالکل رکھتے نہیں ہیں اور حرام قرار دیتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس مسلم شریف ہے، بخاری شریف ہے، ہم ان کو فالو کرنے والے ہیں، وہ ان کو نہیں مانتے، نہ وہ بخاری کو مانتے، نہ مسلم کو مانتے، نہ قرآن کو مانتے، نہ حدیث کو مانتے، نہ صحابہ کو مانتے، وہ کسی کو مانتے نہیں ہے، اس لیے وہ یہ بولتے ہیں کہ 10 محرم کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب مسلمانوں کے اندر بھی یہ بات مشہور ہو گئی، ایسا نہیں ہے، ہم قرآن و حدیث کو فالو کرنے والے ہیں، تو بخاری اور مسلم کی صاف حدیثیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو جو آدمی ایک روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، ہم ان کو ماننے والے ہیں، ہم ان کو فالو کریں گے۔ اور جو دوسرا کام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام جو محرم کے دن بتایا ہے، شعب الایمان کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 تاریخ کو 10 محرم کو جو اپنے گھر والوں کو اچھا کھلاتا ہے، اچھا پہناتا ہے، ان کو خوشیاں دیتا ہے، گھر والوں کے لیے اپنا دسترخوان وسیع کر دیتا ہے، گھر والوں کے لیے اپنا دل بڑا کرتا ہے، اور اپنی جیبیں جو ہے وہ جو ٹائٹ ہوئی ہیں، پورے سال جو خرچہ نہیں کرتے آپ، وہ ان جیبوں کو ذرا کھول دیتا ہے، اور 10 تاریخ کو 10 محرم کو جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے خوب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرنے کی برکت سے پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، پورے سال اس کے رزق میں برکت ہوگی جو آدمی 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو کھلائے گا۔ اب اس حدیث کو سن کر بعض لوگ یہ بولتے ہیں حضور نے کہا نا، حضور نے یہاں فیملی کے بارے میں کہا ہے، جو حدیث ہے، حدیث میں فیملی کے لفظ ہیں، اس میں پورا گاؤں اور پڑوسی اور پورا محلہ اور پوری بستی نہیں ہے، اس میں صرف فیملی کے لوگ ہیں۔ جس طرح شادی کا کارڈ آتا ہے تو شادی کے کارڈ پہ کیا لکھا ہوتا ہے، آپ کی دعوت ہے ود فیملی۔ اب ود فیملی کا مطلب پوری بستی تھوڑی ہے، پورا محلہ تھوڑی ہے، یا اڑوسی پڑوسی سارے دوست یار سب مل کے جا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ود فیملی کا مطلب ہے جو آپ کے گھر میں جتنے لوگ موجود ہیں، گھر میں جو والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، بیوی بچے، بھائی جو بھی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے گھر والے۔ تو حضور نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں جتنے لوگ موجود ہیں ان تمام پر جو آدمی وسعت کرے گا، ان کو بہترین کھلائے گا، اچھا ان کے لیے دل کو کشادہ کرے گا، اپنی جیب کو کشادہ کر دے گا، خوب خرچ کرے گا، تو اس خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں پورے سال برکتیں اتاریں گے، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے، اس کے کاروبار میں برکت ہوگی، اس کی دکان میں برکت ہوگی۔ تو جس کے کاروبار میں دکان میں برکت نہیں ہو رہی ہے، 10 محرم کے دن اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھلائے، اچھا پہنائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ اچھا کھلاؤ، ایک طرف تم یہ کرو کہ روزہ رکھو، کس طرح کرے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھیں گے تو روزہ میں جو افطاری ہے اس افطاری میں اچھا بنا کر کھلائیں، جس طرح اور دن جو کھاتے ہیں اس سے بہتر کھلائیں، اور دن میں شاپنگ کرا لیں، دن میں جو ہے وہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، والدہ کو، والد صاحب کو، اپنے بھائی بہنوں کو جو بھی ہیں ان کو دن میں جو ہے شاپنگ کرا دیں، اور شام کو جب افطاری کا وقت ہوگا تو بہترین چیز لا کر ان کے لیے افطاری کرا دیں۔ تو جو آدمی یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کے اندر پورے سال محبتوں کو پیدا فرمائیں گے، محبتوں کو عام فرمائیں گے، اور خیر اور برکتیں اس کے گھر کے اندر نازل ہوں گی۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ سال میں ایک موقع آتا ہے، کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں کوئی اور دن ایسا نہیں ہے جس دن کے بارے میں فرمایا ہو، لیکن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے بارے میں فرمایا، تو معلوم یہ ہوا کہ حضور بھی چاہتے ہیں کہ اس دن گھر والوں پر خرچ کیا جائے، گھر والوں کو محبت دی جائے، تاکہ لڑائی ختم ہو، جھگڑے ختم ہو، آپس میں جو دشمنی، عداوت اور بغض جو پیدا ہو گیا ہے وہ جو ہے میاں بیوی کے درمیان سے وہ ختم ہو، اور جو بیوی ہے بیوی کو تحفہ دیں، ہدیہ دیں، والد صاحب کو تحفہ دیں، ہدیہ دیں، اور والدہ کو تحفہ دیں، بہنوں کو تحفہ دیں، بھائیوں کو تحفہ دیں، سب کو تحفہ دیں، ہدیہ دیں، اور سب کو اچھا کھلائیں۔ اچھا نہیں کھلا سکتے کو کہیں گھومنے لے جائیں، افطاری میں کہیں چلے جائیں آپ، یا افطاری گھر میں کر لیں، افطاری کے بعد کہیں چلے جائیں، ان کو اچھا بنا کر اچھے کسی ہوٹل میں لے جائیں اور وہاں پر ان کو اچھا کھلا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس ایک دن ہم جب یہ عمل کریں گے تو پورے سال ہمارے گھر میں محبتیں عام ہوں گی، لڑائی ختم، جھگڑے ختم، فتنہ ختم، فساد ختم، اور آپس کی دشمنیاں، لڑائیاں، اتنا چڑچڑاپن جو ہوتا ہے گھر کے اندر وہ سارا ہو سکتا ہے اسی ایک دن کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بتائی ہے وہ صرف سال میں ایک دن ہے جس دن کے بارے میں بتائیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن اس عمل کو کریں، اور ہمارے پاس یہ موقع بھی ہے، ایک موقع ہے اپنی بیوی کو خوش کرنے کا، اپنے بچوں کو خوش کرنے کا، اور اپنے والدین کو خوش کرنے کا، بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو خوش کرنے کا ایک موقع ہے ہمارے پاس۔ تو اس موقع کو خالی ہاتھ نہ جانے دیں، ضائع نہ کریں، انشاءاللہ اس موقع کا آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ خود فرماتے ہیں حضرت سفیان بن عیینہ کہ میرا 60 سال کا تجربہ ہے اس حدیث پر۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا 60 سال کا تجربہ ہے کہ میں 60 سال سے اس حدیث پر عمل کر رہا ہوں، اور 60 سال سے ہر سال جب میں اس حدیث پر عمل کرتا ہوں تو اس حدیث پر عمل کرنے کے بعد میرے گھر کے اندر خیر اور برکتیں ایک دم آسمانوں سے ایسا نازل ہوتی ہیں جیسا کہ بارش برستی ہے، بارش کی طرح میرے گھر پر خیر اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کا راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرا 50 سال کا تجربہ ہے کہ میں 50 سال سے اس حدیث پر عمل کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، میں نے اس حدیث کو بالکل صحیح پایا، بالکل عین ایسا ہی پایا کہ ہم نے 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال ہمارے گھر کے اندر محبت عام فرما دی، لڑائی کو ختم فرما دیا، جھگڑوں کو ختم فرما دیا، اور خیر اور برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کے اندر نازل فرما دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کرنے والے بنیں۔ اور آخر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں تمام دوستوں سے، جو 10 محرم کا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے، اس دن آپ کو ایک کام کرنا ہے، اس دن آپ عہد کر لیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہ ہوگی۔ اگر کوئی شرابی ہے تو شراب سے توبہ کرے، یہ ہے اصلی حسینی بننے کا نام۔ اس لیے کہتا ہوں، اس لیے سب کہتے ہیں نا میں حسینی ہوں، اصلی حسینی وہ ہے جو 10 محرم کے دن یہ عہد کرے گا کہ آج کے بعد میری ایک بھی نماز قضا نہ ہوگی۔ امام حسین نے تو میدان کربلا میں نماز نہ چھوڑی، اور تم لوگ اپنے گھر میں پڑے نماز چھوڑ دیتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو میں بھی حسینی ہوں۔ کہے کا حسینی بھائی، کیسا حسینی؟ اس کو حسینی کہا جاتا ہے کیا؟ اس لیے 10 محرم کے دن عہد کرنا ہے کہ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اب دھوکہ نہیں دوں گا، اب میں حسد نہیں کروں گا، اب میں تکبر نہیں کروں گا، اب میں بغض نہیں کروں گا، عداوت نہیں کروں گا، 2 نمبر کے کام نہیں کروں گا، حرام نہیں کماؤں گا، اپنے گھر والوں کو حرام نہیں کھلاؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں گا، فجر کی نماز روزانہ پڑھوں گا، شراب کو چھوڑوں گا، نشے کو چھوڑوں گا، داڑھی رکھوں گا، اور لباس جو ہے وہ امام حسین والا لباس پہنوں گا۔ یہ عہد کریں 10 محرم کے دن، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اصلی حسینی ہے۔ اگر آپ نے 10 محرم کے دن یہ عہد نہیں کرا اور آپ اب بھی ایسے ہو، 10 محرم کے بعد بھی آپ ایسے ہی ہو، تو آپ اصلی حسینی نہیں ہو، آپ بالکل اصلی حسینی نہیں ہو۔ تو آپ کو عہد کرنا ہے ان تمام چیزوں کا کہ جہیز نہیں لینا ہے، یہ جو گندی فلمیں دیکھ رہا ہوں یہ فلمیں نہیں دیکھنا ہے، گانے نہیں سننا ہے، فلموں سے گانوں سے توبہ کرنا ہے، اور اب مجھے اپنے بیوی پر ظلم نہیں کرنا ہے، بچوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، میں والدین کی نافرمانی نہیں کروں گا، مسجد کو ویران نہیں کروں گا کہ میری عمر گزر گئی، پورے 50 سال کا ہو گیا، میں 40 سال کا ہو گیا، یا میں بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب ہوں، میں نے مسجد کو ویران کیا ہوا ہے، میری مسجد میری وجہ سے ویران ہے،
اب میں مسجد کو ویران نہیں کروں گا. 10 محرم کے دن اگر آپ یہ عہد کرتے ہو تو ہی آپ اصلی حسینی ہو, ورنہ آپ اصلی حسینی نہیں ہو. اور ایک اور بات سن لیں آپ, دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک پیپر دے دیا, ایک چیپٹر دے دیا ہے, ہمارا امتحان ہوگا. تو ہمارے امتحان کا جو پیپر ہے وہ پیپر ہمارے پاس موجود ہے, جس کو قرآن کہا جاتا ہے, جس کو حدیث کہا جاتا ہے. یہ حدیث اور قرآن جو ہے یہ ہمارے پاس پیپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں. ان پیپروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے, ان پیپروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ تمہیں کیا کام کرنا ہے, کون سے کام ہے جن کام کو کرنے سے تمہیں جنت ملے گی, کون سے کام ہے جن کام کو کرنے کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے. تو ان میں جو لکھا ہوا ہے کہ یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. قرآن میں, حدیث کی کوئی بھی کتاب لے لیں آپ, پوری دنیا کی کوئی بھی کتاب, تو کسی بھی حدیث میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ تم محرم کے دن شربت بناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے, کھچڑا بناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے, حلیم بناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے, بریانی بناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے, لوگوں کی دعوت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, سبیلے لگاؤ گے روڈوں پر تو جنت میں جاؤ گے, ماتم کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, غم مناؤ گے تو جنت میں جاؤ گے, سوگ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. یا کہیں ایسا ہے ہی نہیں, کسی بھی کتاب میں نہیں ہے, دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں, ہاں شیعوں کی کتاب ہیں جن میں لکھا ہوا ہے, لیکن اہل سنت والجماعت جن کتابوں کو فالو کرتے ہیں ان میں سے کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ تم محرم کے دن یہ ساری خرافات کرو گے, بدعت کرو گے, یہ ساری رسم کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. ایسا قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے اور ہمارے پاس صاف قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے کہ کون سے کام سے جنت ملے گی, تو ہم یہ کام نہیں کریں گے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے. اور دوسری بات, قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا تو نے سبیلے لگائی نہیں لگائی, شربت بنایا نہیں بنایا, حلیم بنایا نہیں بنایا, کھچڑا بنایا نہیں بنایا, ماتم کیوں نہیں کیا, اور اپنے آپ کو مارا کیوں نہیں, نوحہ کیوں نہیں کیا, ماتم کیوں نہیں کیا, یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا. جب یہ ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا تو ہم کیوں کریں؟ جو ہم سے پوچھا جائے گا, نماز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا, قرآن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا, داڑھی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا, حسن سلوک, صلہ رحمی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا, والدین کے ساتھ نافرمانی کر رہے ہو یا فرمانبردار ہو, یہ ہم سے پوچھا جائے گا. تو جو ہم سے پوچھا جائے گا ہم اس چیز پر کوشش کریں نا. جو ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا اس چیز کے لیے ہم کیوں کوشش کریں؟ بتاؤ, کیوں فضول خرچی کریں, کیوں بدنام ہوں ہم, کیوں اسلام کو بدنام کریں, کیوں ان چیزوں کے لیے ہم اتنی محنت کریں, روڈوں پر پورا دن پھرنا علم لے کر, کیوں؟ جب ہم سے پوچھا نہیں جائے گا علم کے بارے میں, تعزیہ کے بارے میں. تو لہٰذا صاف سی بات ہے, جو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ہم وہ کام ہرگز نہیں کریں گے, جو ہم سے پوچھا جائے گا ہم وہ کام کریں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے قیامت کے دن یہ پوچھا, بعض لوگ یہ بولتے ہیں حضور پوچھیں گے, اگر حضور نے ہم سے یہ پوچھا کہ تو نے ماتم کیوں نہیں کیا, سبیلے کیوں نہیں لگائی, شربت کیوں نہیں بنایا, شربت تقسیم کیوں نہیں کیا, اور کھچڑے کیوں نہیں بنائے, تو نے جو اتنے سارے ماتم ہے, یہ سب پنجے ہے, تعزیے ہے, علم ہے, تو نے کیوں نہیں کیے, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھنے لگے تو ہم حضور کو ادباً بولیں گے, یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہم سے کہا ہے, آپ یہ بتائیں. آپ اپنی کوئی حدیث پیش کریں جس حدیث میں آپ نے کہا ہو کہ تعزیے اٹھاؤ, علم اٹھاؤ, پنجے اٹھاؤ, ان سے منت مانگو, سبیلے لگاؤ, شربت لگاؤ, کھچڑے بناؤ, دعوتوں میں آؤ جاؤ. اگر آپ نے کہیں کہا ہے تو ہمارا سر ہے, آپ جو سزا دینا چاہیں ہم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں کہیں. جب کسی حدیث میں ہے نہیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولیں گے, یا رسول اللہ یہ ایسا کہیں ہے ہی نہیں, نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ امام بخاری نے ہمیں بتایا, نہ امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں بتایا, نہ کسی عالم نے, نہ کسی بزرگ نے, نہ کسی استاد نے ہمارے نے, نہ کسی ہمارے مول صاحب نے, مفتی صاحب نے یہ بتایا ہی نہیں, یہ ہے نہیں, تو ہم نے اس لیے نہیں کیا. لہٰذا جب آپ نے بتایا نہیں, ہاں جو آپ نے بتایا ہے ہم نے وہ کام کیا ہے. آپ نے بتایا نماز پڑھو, آپ نے کہا کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, تو یا رسول اللہ میری پوری زندگی دیکھ لیں, آپ میرا رجسٹر اٹھا کر دیکھ لیں آپ کہ میرے رجسٹر میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہے, میں نے پوری نمازیں پڑھی ہیں. حضور جو آپ نے فرمایا میں نے ان باتوں پر عمل کیا, جو آپ نے نہیں فرمایا کہ میں نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا, ہم حضور کیا بول سکتے ہیں؟ حالانکہ اور کہیں ہے ہی نہیں, جب کہیں ہے ہی نہیں تو حضور دکھائیں گے بھی نہیں. تو حضور تو ہمیں بھاگ کر اپنے سینے سے لگا لیں گے, اپنے گلے لگا لیں گے اور آب کوثر ہمیں پیش کریں گے, کیونکہ جب یہ ہے ہی نہیں کہیں. اگر حضور ہم سے پوچھنے لگے کیوں ہم نہیں کریں گے, ہرگز ہم نہیں کریں گے. جتنے بھی خرافات 10 محرم کے دن ہو رہے ہیں ہم ان میں سے ہرگز ایک کام بھی نہیں کریں گے. وہ اس لیے نہیں کریں گے, حضور نے نہیں فرمایا. اگر قیامت کے دن حضور ہم سے پوچھنے لگے تو ہم حضور کو ایک ہی بات بولیں گے, یا رسول اللہ آپ دکھا دیں, آپ نے کہاں فرمایا آپ دکھا دیں. تو حضور, کیونکہ حضور نے کہا ہی نہیں تو حضور دکھائیں گے بھی نہیں. جب دکھائیں گے نہیں حضور تو ہماری نجات بھی آسانی سے ہو سکتی ہے. اس لیے ادباً گزارش ہے, دیکھو ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, ہم آپ کے کوئی دشمن نہیں ہیں, ہم آپ کے کوئی ایسا نہیں ہے کوئی آپ کو دشمن ہے آپ کو مار دیں گے, چیر دیں گے, پھاڑ دیں گے. ہم آپ کے خیر خواہ ہیں
اور ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ڈالی ہے، اور ہم وارثین انبیاء ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کو چھوڑ کر گئے ہیں اسی دین کو اسی طرح پیش کرنا یہ ہمارا کام ہے بس۔ اور میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ ہم اسلام کو بتانے والے ہیں، اسلام کو بنانے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہماری ذمہ داری، ہم اسلام کو بتاتے ہیں، اسلام کو بنانے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جتنا دین نازل ہو چکا تھا حضور کے زمانے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین یہی ہے جو اب تک نازل ہو چکا ہے، صرف اسی پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو کسی اور چیز پر عمل نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا اب ہمیں کسی نئی چیز پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تو بیان بہت لمبا ہو گیا، باتیں تو اور بھی بہت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محرم کے جتنے بھی خرافات ہیں، جتنے بھی بدعات ہیں، جتنی بھی رسومات ہیں جو پیدا ہو گئی ہیں آج کل، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ان تمام بدعات سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔